لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ خیر اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ اللہ بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میں نے ماشاءاللہ آپ سب کو آگے اس لیے کیا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں شروع میں 2-3 منٹ اللہ کا ذکر کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں خود بھی تھکا ہوا بیمار، دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہت کم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرے، میری زبان پر اللہ کہو، آپ سب کی زبان پر بھی پیار سے کہو، سب کی زبان پر۔ اور اللہ خود فرماتے میری تسبیح بیان کر، اللہ فرماتے میری پاکی بیان کر، صبح ہو تو میری پاکی، شام ہو تو میری پاکی، دوپہر ہو تو میری پاکی، رات ہو تو میری پاکی۔ اس لیے سب سے بڑھ کر پاک ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو تھوڑی دیر گردن جھکا دو سب لوگ، اور میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، بڑے پیار محبت کے ساتھ شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ، کلمہ بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ 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 بلند آواز سے، الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذکر کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ذکر کو قبول فرمائے، اور ذکر پر جو ثواب ہے نا وہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ ذکر پر بہت بڑا ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے؟ اللہ فرماتے تو زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمان پر تیرا نام لینے والا ہوں۔ اللہ یہ فائدہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کہو آمین، کہو بلند آواز سے کہو آمین، کہو اللہ سب کو ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے۔ خیر میرے پیارے دوستوں، ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اب میں چاہتا ہوں پورا مجمع مل کر درود پڑھے گا انشاءاللہ۔ میں پڑھیں گے، درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ درود پاک پڑھنا ایک خزانہ ہے، بولو ایک، سب بولو ایک خزانہ۔ اس میں دنیا کا پرابلم بھی حل ہوتا ہے، آخرت کی منزل بھی طے ہو جاتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، درود پاک اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا، اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو بہت بہت محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو یہاں تک درود پاک کا ثواب لکھا ہے، سنو، یہاں تک درود پاک کا ثواب لکھا ہے کہ کوئی اگر درود پاک پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، تو درود پاک پڑھتا جا، اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دے گا۔ بھائی پڑھیں گے درود پاک، پڑھیں گے، بولو بولو سب پڑھیں گے درود پاک۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ درود پاک ہم پڑھیں نا، میں پڑھوں آپ پڑھے، نبی پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ بولو بولو، ہمارے نبی پر کوئی احسان، ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت نہ، بالکل نہیں، ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں، حدیث پاک میں لکھا ہے، سننا، حدیث پاک میں لکھا ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، بھائی فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ، وہ چہرہ چمکنا دمکنا، وہ مسکراہٹ، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ایک صحابی کو بلایا جن کا نام ہے حضرت حذیفہ۔ کیا نام ہے حضرت؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حذیفہ ادھر آؤ ادھر آؤ، اور سب کو کہو کہ مجھ کو مبارکبادی دو،
بھائی مجھ کو حذیفہ سب کو کہو کہ نبی کو مبارکبادی دو، اور ہمارے نبی نے خود فرمایا ہنی اونی ہنی اونی ہنی اونی کے معنی مجھے مبارکبادی دو۔ اب صحابہ کرام نے مبارکبادی دینا شروع کیا، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے نا، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ مبارکبادی کس بات کی؟ بھائی مبارکبادی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ نے کہا مبارکبادی دو، ارے ہم بولو تو قیامت تک آپ کو مبارکبادی دیتے رہے، اس سے کہ ہم وہ ہیں جو جان اور مال سب آپ کے قدموں پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو جو جان مال سب آپ کے قدموں پر نچھاور کرے وہ مبارکبادی دینے میں کیوں پیچھے ہٹے؟ ہم بہت مبارکبادی دیں گے، اللہ سے مانگیں گے، بہت مبارکبادی آپ کے لیے مانگیں گے، لیکن کیوں مبارکبادی کیوں؟ ارے کوئی وجہ ہوگی نا کیوں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارکبادی دو اس لیے کہ آج میرا بہت خوشی کا دن ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ مبارکبادی دو آج میرا بہت۔ اب تو حضرت حذیفہ اور سارے صحابہ جمع ہو گئے، سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ آج خوشی کا دن ہے۔ کیا دن ہے آج کیوں خوشی کیوں؟ ارے جمعہ ہو تو سمجھ میں آئے خوشی کا دن ہے، عید ہو تو سمجھ میں آئے خوشی کا دن ہے، ارے بڑی رات ہو تو سمجھ میں آئے خوشی کا دن ہے۔ آج کیوں خوشی کا دن ہے؟ آج خوشی کا دن کیوں؟ صحابہ کرام سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا او میرے صحابہ یا اصحابی ہنی اونی، او میرے صحابہ جب جمع ہو گئے تو مبارکبادی دو، آج میرا بہت خوشی کا دن ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ خوشی کس بات کی، تو کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو صلی اللہ، بہت پیاری بات فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا۔ بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ارے صحابہ نے درود پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سنتے جانا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے جنگل میں رہنے والے درندے نے مجھ پر درود پڑھا، آسمان پر اڑنے والے پرندے نے مجھ پر درود پڑھا، آسمان پر رہنے والے فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا، چڑھنے والے چرندے نے مجھ پر درود پڑھا، اور سمندر میں رہنے والی مچھلی نے مجھ پر درود پڑھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مجھے مبارکبادی دو، سب نے مجھ پر درود پڑھا۔ آج وہ دن ہے اللہ خود مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ آج کون مجھ پر درود پڑھ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے نبی نے کہا ہوگا آج تک سب نے پڑھا، آج رب پڑھ رہا ہے۔ آج کون درود پڑھ رہا ہے؟ بولو سامنے بولو کون درود پڑھ رہا؟ اور وہ آیت کریمہ آئی آج بھی ہے، آج بھی 22ویں پارے میں وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ فرماتے میں تجھ پر درود پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتے میں تجھ پر درود پڑھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگی وہ آیت کریمہ 22واں پارہ ساتھ میں پڑھو، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ان اللہ، کون درود پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بات بتاؤ، جس پر اللہ درود پڑھتا ہو، اللہ رب العالمین پروردگار احکم الحاکمین، جس پر خداوند قدوس درود پڑھتے ہو، ان کو ہمارے درود کی اوپر والا درود پڑھتا ہو تو نیچے والوں کی کوئی ضرورت، بولو ساتھ سے بولو، ہاں کوئی پڑھے، کوئی دن میں 500 مرتبہ پڑھے، کوئی 5000 مرتبہ پڑھے، کتنی بھی مرتبہ پڑھے، لیکن یہ سوچ کر پڑھے کہ میرے نبی کو میرے درود کی ضرورت نہیں۔ جس پر خدا رحمت نچھاور کرتا ہو، جس پر خدا درود نچھاور کرتا ہو، اس ذات کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت، دیکھو ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ فرماتے پڑھ مجھ پر درود پڑھ، صلو علیہ، فرماتے مجھ پر، حالانکہ ضرورت میں کبھی کبھی اس کو سمجھاتا ہوں، جیسے کوئی چھوٹا بچہ باپ اس کے لیے کھلونا لاتا ہے، باپ کیا کرتا ہے؟ کھلونا، کوئی بھی کھلونا لایا بچے کو دے دیا، بچہ بہت خوش ہو گیا، لیکن پھر باپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرے سے محبت کرتا نہیں کرتا، تو باپ کہتا ہے لا میں کو واپس دے دے، میرا کھلونا واپس دے دے، حالانکہ باپ کھیلے گا، ارے بولو نا وہ باپ، ہاں وہ 40-50 سال کا باپ کھلونے لے گا، لیکن وہ بچے کو کہتے ہیں لا کھلونا دیکھوں، وہ محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ کھلونے کی محبت زیادہ ہے یا باپ کی محبت زیادہ۔ اور اگر بیٹا کھلونا دے دیتا ہے کہ لے لو ابا لے لو، مجھے تو ابا کی مرضی چاہیے ابا، تو ابا کیا کرتا ہے؟ کھلونا ایک طرف رکھتا اور اس کو گلے سے لپٹ لیتا ہے اور کہتا مارو کوئی رو میرے کلیجے کا ٹکڑا، تو تو بہت پیارا۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا کون؟
ارے بولو نا درود پڑھنے والا کون؟ اللہ. لیکن پھر بھی ہم کو کہتے ہیں مجھ کو درود دے دے، مجھ کو درود دے دے، مجھ کو درود دے دے. اور جب کوئی بندہ درود پڑھتا، جب کوئی امتی درود پڑھتا، ہمارے نبی کو ضرورت نہیں، لیکن اس کو قیامت میں گلے سے لگا لیں گے کہ تو نے درود پڑھا، مجھے ضرورت نہ تھی لیکن تو نے محبت کا ثبوت تو دیا تھا نا. تو بھائی اسی طرح پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو پڑھاؤں گا. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو. کون کون پڑھے گا؟ ہاتھوں پر ماشاءاللہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک بہت پیاری چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے. ایسے بھی پڑھتے رہو گے نا انشاءاللہ. ایسا تو نہیں کہ میں آیا پڑھایا، آپ نے پڑھا پھر ختم، ایسا تو نہیں کرو گے نا. تو بولو نا ہاں یا نہیں. میرے کان میں درد ہے، آپ لوگوں کو نہیں. بیوی سے ڈرتے ہیں، ایک بولا باقی سب ڈرتے ہیں. اور اس میں ڈرو مت، میں بھی تمہارے ساتھ میں ہوں. کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا، کرسی پہ بیٹھے کہ زمین پہ بیٹھے. لیکن آپ لوگ تو کچھ زیادہ ڈرتے ہو. نہیں کچھ ہی نہیں. ارے پڑھو گے نا، اور سب کرو پڑھو گے نا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ رسول کا نام آئے تو ہماری آواز ڈیم کا ہو جاتی ہے. کرکٹ میں تو ڈیم نہیں ہوئی. میں بھی ایک زمانے میں کھیلتا تھا، سامنے والے کے پاؤں پر بال لگے، معلوم ہے کہ LBW نہیں ہے، پھر بھی اپیل کرتا ہے. اس کو بولو کہا اپیل کرتا ہے، شاید امپائر پہ امپریشن پڑے اور انگلی اٹھا دے. تو امپائر کو ڈرانے کے لیے زور زور سے اپیل کرتا. تو جب تجھے معلوم ہے غلط ہے پھر چلاتا ہے. تو آج تو درود پاک حق ہے، کیوں نہیں چلاتا ہے؟ اللہ کا نام تو حق ہے، وہ دیتا ہے تو روٹی ملتی ہے، وہ نہ دے تو بھوکا بھوکا مر جاوے. دیکھو ہسپتال میں جاؤ، میں تو اکثر جایا کرتا ہوں، یہ لوکھات میں مہاویر میں اکثر جایا کرتا ہوں. تو میں تو وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتا. اللہ کروڑ پتی سویا ہے، اربوں پتی سویا ہے، اس کا منہ بند ہو گیا ہے، یہاں سوراخ ہو گیا ہے، یہاں پائپ ہے. اب اگر یہاں سے کھانا کھائے گا تو زہر بن جائے گا، اور یہاں سے کھائے گا تو اس کی صحت بنے گی. وہ خدا جس نے آج تک یہاں سے کھلایا، آج وہی خدا کہتا ہے کہ ایک لقمہ بھی جائے گا تو غلط جگہ پر پہنچ جائے گا، تیری موت ہو جائے گی. میرے دوستوں، وہ خدا نے ہم کو روٹی کھلایا، بلکہ گجرات والوں ہم کو تو اوور دیا، سب کو لمٹ میں دیا. ہم کو سب کے پاس کام کروایا، پھر اللہ نے روٹی دی. ہم کو کہا تو اوٹے پہ بیٹھ، چگلی کر، غیبت کر، گناہ کر، اور بغیر کام کرائے اللہ نے کھلایا. کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ اس لیے ہم کو تو زیادہ ڈبل شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جوان کیا کام کرتے ہیں. میں صرف کوسمڑی کی بات نہیں کرتا، کوسمڑی بھی، اور اس کے ساتھ اور جتنے ہمارے یہاں پوربو جیوار میں گاؤں ہیں، سارے جوانوں کو پکڑو ایک جگہ، پورے میدان میں سارے جوانوں کو جمع کر دو. یہاں ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں، میں کہتا ہوں یہ ولساڈ سے لے کر یہاں اپنے بروڈا تک جتنے بھی گاؤں ہیں، سارے جوانوں کو جمع کرو اور پھر پوچھو تمہارے پاس ڈگری کون سی؟ پوچھو. یہاں بھی بیٹھے کوسمڑی والے جوان لوکنگ ہینڈسم، اسمارٹ، کریم چوپڑتا ہے گھر پہ، ہیئر اسٹائل صحیح میں. ہمارا جوان تو معلوم ہے کیا تمہیں بال میں کیا ہے، جب دیکھو ارے کیا جو پڑ گئے. اللہ نے تیرے کو اس کے لیے پیدا کیا. تھوڑی دیر میں اس کی ہیئر اسٹائل، ٹی شرٹ، جینس، پرفیوم چھڑکا، موٹر سائیکل پر بیٹھا، ایسے اکڑ کے چلتا ہے. حالانکہ نہ اس کو دنیا کا علم ہے نہ اس کو دین کا علم ہے، یہ آخری درجے کا جاہل اور ان پڑھ ہے. صحیح کہ نہیں؟ اس کو تو بولو کہ انکلیشور جا اور ریلوے اسٹیشن پہ ریزرویشن کا فارم بھر، تو اس کو فارم بھرنا بھی نہیں آتا. یہ ہمارا جوان، اور ایسا اکڑ کے چلے گا کہ کوسمڑی کا سرپنچ گھنٹ بن گیا. اس کو بنانا چاہیے تھا. کچھ نہیں. یہ ہمارا جوان. میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. یہاں کے بڑے بوڑھوں کو پوچھو، اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. یہاں کے جوان کو کھڑا کرو، پوچھو وضو میں سنتیں کتنی ہیں، نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، غسل کے سنتیں کیا ہے. نہیں معلوم. بولو معلوم نہیں معلوم. ان کو ولیوں کے بارے میں پوچھو، صحابہ کے بارے میں پوچھو، کہو کہ حضرت بلال کی زندگی ہمارے سامنے بتائے، حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی بتائیں، حضرت جندب کی زندگی بتائیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی اور ان کی نمازوں کا حال بتائے.
ولیوں کے بارے میں پوچھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کیسے گزری، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسے گزری، خواجہ نظام الدین اولیاء کون تھے، بابا فرید الدین گھن شکر کون تھے، حضرت جنید بغدادی کون تھے، معلوم؟ ہاں ان کو معلوم آئی پی ایل میں کس کا میچ معلوم، آئی پی ایل کے بعد کیا ہوگا معلوم، کیوں تیرا سسرا کھیلتا ہے کہ تیرا کوئی رشتے دار کھیلتا ہے، وہ اگر تجھے معلوم ہوگا تو تجھے دنیا کتنی ملے گی، بولو ملے گی دنیا ملے گی؟ ارے اگر مجھے معلوم ہو کہ آئی پی ایل کا میچ کب کب ہونے والا اور آئی پی ایل کے بعد کیا ہوگا تو مجھے دنیا ملے گی؟ ارے ملتی تو میری کچھ برتا، ملے گی دنیا آخرت دنیا، ارے بولو ہاں یا نہیں، دنیا ملے گی نہیں آخرت، تو جس کام میں دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں وہ کام میں بزی ہو جاوے، دلچسپی لے، اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا نادان اور جاہل کوئی نہیں ہوگا۔ غلط بول رہا ہوں؟ بیمار ہونا اسے میں نے سوچا سیدھے دائرے کی بات کر لوں نا، جو بات کرنی کہ اسٹریٹ فارورڈ بات کر لے نا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو بھائی درود پڑھیں گے انشاءاللہ، بات اسی پر سے چلی تھی نا، درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو کس انداز میں پڑھے، میری زبان پر محمد بولے، میری زبان پر، اور آپ سب کی زبان پر صلی اللہ بولے، بولے بلند آواز سے صلی اللہ شروع کریں۔ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد، حميد محمد، طاهر محمد، محمد، الأول محمد، الآخر محمد، الظاهر محمد، الباطن محمد، المرتضى محمد، المجتبى محمد، المصطفى محمد، الحجازي محمد، النزاري محمد، القرشي محمد، المضري محمد، العلوي محمد، الأرقعي محمد، التهامي محمد، كليم الله محمد، حبيب الله محمد، نبي الله محمد، رسول الله محمد، عبد الله محمد، البشير محمد، المبشر محمد، النذير محمد، السراج محمد، المنير محمد، العامر محمد، الناهي محمد، المقتصد محمد، الحسيب محمد، الرؤوف محمد، الرحيم محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، طه محمد، ياسين محمد صلی اللہ اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ خیر کچھ دیر میں باتیں کر لوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے دیکھو دو تین باتیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے جو ہر جگہ میں کرتے چلا آیا ہوں، چاہے بھاجی ہو پانولی ہو، ہر جگہ پر ہم نے ایک ہی بات کو دہرایا، آج پھر دہراتا ہوں میرے دوستوں، یہاں سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے ہیں یا دائیں بائیں یا میری ماں بہنیں جو بھی ہے، میں اور آپ سب کے لیے ضروری ہے توحید لا الہ، اس پر یقین کرنے والا کون؟ ہاں میرے دوستو یقین ہمارے اندر نہیں ہے یقین نہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہاں ماشاءاللہ میں نے پڑھا لا الہ الا، آپ نے پڑھا لا الہ الا، لیکن یہ کلمہ دل میں اترا کہ نہیں اترا؟ دل میں اترا کہ نہیں اترا؟ میرے دوستو دل میں اس کو اتارو اور دل و جان سے عقیدہ بناؤ، کرنے دھرنے والا اللہ ہی، یہ امیر بنانے والا اللہ ہی، غریب بنانے والا اللہ ہی، عزت دینے والا اللہ ہی اور ذلیل کرنے والا اللہ ہی۔ آج ہم لوگ رات کو سوتے نہیں ٹینشن میں۔ کیا ٹینشن ہوتا معلوم؟ وہ میرے بارے میں کیا بولتا ہے، وہ میرے بارے میں کیا بولتا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی نیند نہیں آتی ہے کہ وہ اس نے میرے کو کیا کہا، وہ میرے بارے میں کیا بولتی ہے۔ کائے کو ٹینشن کائے کو؟ ارے مجھے اگر کوئی یہ کہے نا، مجھے کہے کہ مولانا پورا کوسمری تیری بہت برائی کرتا ہے، اب میں رات کو نہیں سوؤں تو میرے سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ ہاں ارے آپ کو کوئی کہے کہ او قاری صاحب تیرے سے بہت ناراض ہے، قاری صاحب بولے میں کوسمری والوں سے بالکل خوش نہیں ہوں، اب کوسمری والے ٹینشن میں۔
میرے دوستو آج ہم کو رات کو اسی لیے نیند نہیں آتی، پریشان کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کون میرے بارے میں کیا بولتا. اگر تم کو یا میرے کو پتا چل جاوے نا کہ کوسمبڑی کے اوٹلے پہ بیٹھ کے 4 جوان میری غیبت کرتے ہیں، مجھے معلوم پڑے کہ 4 جوان اوٹلے پہ بیٹھ کے میرے بارے میں بہت خراب بولتے، یا آپ کو معلوم ہو جاوے کہ فلاں پھڑیے میں یا فلاں محلے میں کچھ لوگ میرے بارے میں برائی کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ فلانا وہ پھڑیے میں کبھی نہیں جاؤں گا، میری تو ناک کٹ گئی ہے، میری تو. میرے دوستو اگر ایسا ہے کہ کوئی برائی کرتا ہے ہم کو ٹینشن آتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے ہم کو ٹینشن آتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے ہم کو ٹینشن آتا ہے، ایسا ٹینشن آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو لا الہ الا اللہ تیرے دل میں اترا نہیں. کیوں؟ اس لیے تجھے ٹینشن کیا آتا ہے؟ میں بدنام ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا، میں وہ پھڑیے میں کبھی جاؤں گا نہیں، وہ میں مسجد کا امام صاحب سے میری نہیں بنتی، میں مسجد میں کبھی نہیں جاؤں گا، وہ میری اذان دینے والے سے نہیں بنتی، میں مسجد میں کبھی نہیں جاؤں گا. اگر یہ تو کرتا ہے یا میں کرتا ہوں، اللہ کی قسم کلمہ دل میں نہیں اترا ہوتا. مسجد میں کوئی ٹرسٹی کے ساتھ بگڑ گئی تو اللہ کی قسم میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. تو مسجد ٹرسٹی کی تھی کہ ٹرسٹی کے ابا کی تھی؟ کس کی ہے مسجد؟ اللہ کی. تو اللہ سے ناراض ہو گیا، مسجد میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں انجمن میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، اور میں وہ محلے میں نہیں جاؤں گا، وہ میری برائی کرتا ہے، وہ میری اگر تو یہ سب کرتا ہے کبھی کبھی تو کیا کہے گا معلوم؟ اس نے میری برائی کی نا، ہاں اب تو بھی جو دے مر جاوے نا، مر جاوے، میں اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ اگر ایسا کرتے ہو، دیکھو نہیں کرتے ہو الحمدللہ، اگر نہیں کرتے ہو الحمدللہ، لیکن اگر ایسا کرتے ہو، آپ کرو یا میں کروں، اللہ کی قسم کلمہ زبان پر ہے، دل میں نہیں اترا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے اگر تیرے دل میں کلمہ اتر جائے گا نا تو تیرا ایک ہی خیال ہوگا، عزت بھی دے گا تو وہی دے گا، ذلیل بھی کرے گا تو وہی کرے گا. کوئی لاکھ برائی کرے، پورا کوسمڑی مل کر برائی کرے، لیکن وہ نہ چاہے گا تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور اللہ نے ہم کو یہ سکھایا. اس لیے 4 باتیں بہت بنیادی. کتنی باتیں؟ 4. اگر مالدار ہم بنے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں. دینے والا کون؟ اللہ کہتے گھمنڈ مت کرنا، اللہ کہتے مال پہ گھمنڈ مت کرنا، ورنہ جو خدا دے سکتا ہے وہ رات ہونے سے پہلے لے بھی تو سکتا ہے. میں نے ابھی ایک جگہ پر کہا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہا، لیکن کہا میں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف القرآن، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن، اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے امیروں کو دیکھا ہے کہ جو صبح میں 9 بجے اپنے آفس میں بیٹھے، لیکن اس کے بعد حالات پر حالات ایسے آئے کہ مغرب کے بعد انہی امیروں کو میں نے مسجد کے باہر پیالہ لے کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. جو خدا صبح میں آفس میں بٹھا سکتا وہ مغرب کے بعد تجھے مسجد کے باہر پیالہ لے کر بھکاری بھی بنا سکتا. اسے 4 باتیں دماغ میں بٹھا لو کہ مالدار بنانے والا کون؟ کبھی کبھی مال کے اوپر گھمنڈ نہیں، مال کے اوپر گھمنڈ ہوتا، کبھی کبھی مال دماغ پہ اتنا چڑھ جاتا، اتنا چڑھ جاتا، اتنا چڑھ جاتا، باہر اوٹلے پر بیٹھے گا. کبھی کبھی مال جو ہے نا دماغ پر اتنا چڑھ جاتا، اتنا چڑھ جاتا، کہاں بیٹھے گا؟ باہر اوٹلے پر بیٹھے گا. اور مولانا بیچارے چلے گئے، مولانا بیچارہ کچھ ٹینشن میں ہوگا، بیچارہ چلا گیا تو بیٹھے بیٹھے گئے جو مولوی صاحب سلام بھی نہیں کرتا، ہاں اپنا مسجد نہیں امام صاحب سے، تو چلو وہ سلام نہیں کیا، وہ ٹینشن میں ہوگا. تو گونگا تھا کہ تیرے پیٹ میں دکھتا تھا؟ تو کیوں نہیں کیا سلام؟ تو کیوں نہیں کیا؟ تو نہیں کیا اس لیے کہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. تیرے پاس اللہ نے مال دیا، تیرا دماغ تو کبھی گرم ہو جاوے نا تو سر پہ انڈا رکھو تو آملیٹ بن جاوے. یہ مال کچھ نہیں میرے دوستو. دینے والا کون؟ اللہ نے محنت پر نہیں دیا، محنت پر نہیں دیا. ورنہ دیکھو کھیڑوت کو دیکھو، پورا دن اور آج کل کی گرمی، لیکن وہ بیچارہ کھیڑوت پورا پسینے میں تر بتر ہو جاتا ہے. تب جا کر مہینے کے کہیں جا کے 2, 2.5, 3 ہزار روپے اس کو ملتے. اور وہ مالداروں کو دیکھو جو آفس میں بیٹھے، ایئر کنڈیشن چلتا، ایک فون اٹھائے اور ایک فون رکھا، 1 لاکھ کا سودا پکا ہو گیا. اللہ بتانا چاہتا اگر میں نے محنت پر دیا ہوتا وہ کھیڑوت کو زیادہ مال دیا ہوتا، آفس میں بیٹھنے والے کو نہ دیا ہوتا. لیکن اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مال میں نے کسی کی محنت کو دیکھ کر نہیں دیا، میں نے اپنے فضل و کرم سے مال دے دیا. مال دینے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. اور امیر ہو تو بھی خدا کا شکر ادا کر، غریب ہو تو بھی خدا کا شکر ادا کر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے
روٹی دے دے، ایک دن مجھے بھوکا رکھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ایک دن مجھے کھانا دے دے، ایک دن بھوکا رکھ لے، جس دن تو کھانا دے گا تیرا شکر ادا کروں گا اور میری امت کے مالداروں کو سبق سکھاؤں گا، اور جس دن تو روٹی نہیں دے گا میں پیٹ پر پتھر باندھ کے صبر کروں گا اور میری امت کے غریبوں کو سبق سکھاؤں گا، اس لیے کہ صبر والا بھی جنتی ہے اور شکر والا بھی جنتی ہے۔ تو امیر بنانے والا کون، غریب بنانے والا کون؟ اور دو باتیں اور یاد رکھو، عزت دینے والا کون؟ اللہ، اور ذلیل کرنے والا پورا کوسمڑی مل کے برائی کرے، نو ٹینشن، دو روٹی زیادہ کھا کے سو جا۔ کوئی آ کر تجھے کہے نا کہ وہ پورا کوسمڑی تیرے سے ناراض ہے، سب تیرے سے بائیکاٹ اور تو ابھی آنا مت، آرام سے سو جا اور دو روٹی زیادہ کھا کہ مخلوق سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، عزت دینے والا تو اللہ ہے۔ اگر وہ عزت دینے پر آئے گا کوئی طاقت نہیں کہ کچھ کرے، اور وہ ذلیل کرے گا، اللہ کی قسم پوری دنیا مل کر بھی تجھے عزت پر نہیں پہنچا۔ یہ ہے توحید، میں بتانا چاہ رہا ہوں توحید لا الہ، اس پر سب آئیں گے انشاءاللہ۔ آج سے بتاؤ مال کون دے گا؟ گمنڈ، تکبر، کچھ نہیں کرو گے۔ یہ نہیں، میں کبھی کبھی انگریزی میں کہتا ہوں جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور اگر تھوڑا باہر باہر جا کے آ گیا، او حاجی صاحب معاف کرنا آپ کو نہیں بولتا، ہاں تھوڑا باہر باہر جا کے آ گیا، اس کے بعد تو چال ڈھال، ہاں کوئی سلام کرے تو ہو آر یو، بہت بہت اکڑ اکڑ کے چلے گا، آئی ایم سم تھنگ، اوپر والا کہتا ہوگا یو آر نتھنگ۔ بولو بھائی، امیر بنانے والا کون بلند آواز سے؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ یہ چار باتوں کو دل میں بٹھاؤ، اس کے بعد اللہ سے مانگو کہ اللہ سب کرنے والا تو ہی ہے۔ اللہ کہتا اگر یہ چار باتیں تیرے دل میں بیٹھ گئی، مانگتا جا، میں تیری ہر مراد کو پورا کرتا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ حدیث میں لکھا کہ چار باتیں پکی کر لے، مالدار بنانے والا اللہ ہی، غریب بنانے والا اللہ ہی، اور عزت دینے والا اللہ ہی، اور ذلیل کرنے والا اللہ ہی۔ اللہ فرماتے چار باتیں دل میں اتار دے، پھر مجھ سے مانگ، جب تو نے سب میرے حوالے کر دیا تو میں بھی تیرے کام بناتا جاؤں گا۔ خدا کے دربار میں دیر ہوگی لیکن اندھیر تو کبھی نہیں ہوگا۔ کتنی باتیں؟ اور یہ قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یعنی سب بولیں گے نا، ساتھ میں بولیں گے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3۔ یہ چار باتیں اللہ کہتے دل میں بٹھا، پھر مانگ، پھر دیکھ تیرا خدا کون ہے۔ یہ کہنا بند کر دے کہ خدا مجھ کو نہیں دیتا، خدا کہتا چار باتیں تو رکھ لے، پھر 40 مانگتا جا، میں 40 کیا جتنا مانگے گا اتنا دوں گا تجھے۔ کتنی باتیں دل میں بٹھانا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ پہلی بات، امیر بنانے والا کون؟ بولو ساتھ میں، وتنزع الملک ممن تشاء۔ غریب بنانے والا کون ہے؟ وتعز من تشاء۔ عزت دینے والا کون ہے؟ وتذل من تشاء۔ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے یہ چاروں باتوں کے بعد کہہ دے بیدک الخیر، ساری خیر کو رکھنے والا، ساری نیکیوں کو رکھنے والا، ساری بھلائی کی چیزوں کو رکھنے والا تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ تو آج سوچو، اگر کسی کی برائی سے ہم کو ٹینشن آتا ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے اور ہم کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ایمان پورا نہیں ہوا ہے۔ بولو ایمان پورا۔ اور اگر کوئی برائی کرے، مجھے کوئی کہے اور میں کہوں اس نے کہا بولنے دے، اس نے بھی کہا بولنے دے، ارے پورا کوسمڑی بولے، عزت دینے والا میرا پروردگار ہے۔ اگر یہ تو بولے گا اللہ کہے گا مانگ، اب تو مانگتا جائے گا میں تجھے دیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ کرو گے بھائی یہ چار باتیں پکی کرو گے انشاءاللہ؟ اور چار باتیں، اور چار باتیں، یہ چار باتیں پکی کر لو۔ اب آ جاؤ، میں نے جیسے کہا نا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ 11 ربیع الاخر یا 17 ربیع الاخر، دو تاریخ بتائی جاتی، 11 ربیع الاخر یا 17 ربیع الاخر۔ 11 ربیع الاخر شاید کل رات ہی گئی، تو یہ پیران پیر شیخ عبد القادر، ارے بولو نا، نام جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ہاں، ان کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھا لا الہ
इल्लल्लाह का मतलब क्या? तो उन्होंने 4 बातें बताई, तो वो 4 बातें और ये 4 बातें याद रखो, इंशाल्लाह ईमान बहुत पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। कितनी बातें बताई? 4। मैंने 4 बातें कुरान के हवाले से बताई। भाई अमीर बनाने वाला कौन? यानी इसको ये बोलो मत, दिल में उतारो, मालदार बनाने वाला कौन? अल्लाह। और जब ये मालूम होगा कि मालदार बनाने वाला अल्लाह है, मेरी मेहनत नहीं है, तो कभी भी अकड़ेगा नहीं, कभी भी बड़ी बड़ी बातें करेगा, बल्कि जब भी कोई बात होगी करने वाला, वरना यहाँ तो 5000 रुपया देगा, हाँ, उसके बाद में रसीद लेगा, और कोई भी घर पे मेहमान आएगा, हाँ कहा देखो बेचारे मदरसे वाले आए थे ना, मैंने 5000 दे दिया, देख रसीद देख। समझा आपने? अल्लाह क्या कहता? तूने किसी को दिया और फिर तारीफ तूने खुद किया, मैं सवाब खत्म कर देता। हम लोग करते कि नहीं करते? पिला ने बहुत जरूरत थी तो फिर मैंने उसको घर बना दिया, वो बेचारा बहुत रोता था तो मैंने उसको रिक्शा दिला दिया। 1 मिनट में देता है और दूसरी मिनट में सवाब को खत्म कर देता है। इसलिए कहो 4 बातें, मालदार बनाने वाला अल्लाह, गरीब बनाने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह। ये 4 बातें दिमाग में आ गई तो अब पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा हज़रत ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब? आपने भी 4 बातें बताई। आपने भी कितनी बातें बताई? ये भी याद करोगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, याद करोगे इंशाअल्लाह, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बातें बताई? 4। पहली बात क्या बताई? इसको याद कर लो। पीराने पीर ने क्या फरमाया? ला तखफ अहदन सिवल्लाह, ला तरजु अहदन सिवल्लाह, ला तखफ अहदन सिवल्लाह, ला तरजु अहदन सिवल्लाह, ला तातमिद अहदन सिवल्लाह। और चौथी बात किलिल हवाइज इलल्लाह। ये 4 बातों का तर्जमा समझ लो, बहुत प्यारी बात है। क्या फरमाया? ला तखफ अहदन सिवल्लाह, ला तरजु अहदन सिवल्लाह, ला तातमिद अहदन सिवल्लाह, किलिल हवाइज इलल्लाह। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हजरत बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब? फरमाया पहली बात ला तखफ अहदन सिवल्लाह, किसी से डरना नहीं, किसी से डरना नहीं, डरे तो सिर्फ हम लोग। कोई अभी दादागिरी करे ना, हमको यूं पकड़े ना, यूं पकड़े हमको, कल सुबह में 5000 रुपये यहाँ पहुंचाना, नहीं तो फिर तेरे को मालूम है मैं कैसा हूं। हमारा कोसमड़ी का भाई सुबह में 5000 लेके आएगा नहीं आएगा? क्योंकि डरा। किससे डरा? इंसान से डरा। और अल्लाह ने फजर की नमाज पढ़ने कहा और मुअज्जिन साहब ने ऐलान किया हय्या अलस सलाह, फजर की नमाज में, और ये भी ऐलान किया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आज फजर की नमाज में ये ऐलान हुआ होगा आपके गांव में? हुआ? फजर पढ़ी? जिसने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बैठे देखो ऐसा मेरा मुंह देखते हैं। तो वो 5000 के लिए बुलाया तो तू आ गया, अल्लाह ने बुलाया तो तू नहीं आया। इसका मतलब कलमा तेरे दिल में नहीं उतरा। कलमा उतर जाए तो किसी से न डरे, डरे तो सिर्फ किससे डरे? ये पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ला तखफ अहदन सिवल्लाह, किसी से डरना नहीं, डरे तो बोलो बोलो डरे तो। नंबर 2 ला तरजु अहदन सिवल्लाह, किसी से उम्मीद मत करना, उम्मीद करे तो, किसी से उम्मीद मत करना, उम्मीद करे तो किसी से उम्मीद मत करना, उम्मीद करे तो किसी मालदार से उम्मीद मत रखना, किसी रईस से उम्मीद मत रखना, किसी सेठ से उम्मीद मत रखना, उसके पैदा करने वाले से उम्मीद रखना। जो खुदा उसको दे सकता वो खुदा हमको भी दे सकता है। मैंने एक मरतबा सूरत में बयान करते करते कहा कि अरे भाइयों 5 रुपए की जरूरत हो तो अल्लाह से मांगो। मैं तो बयान में बोल गया, बयान के बाद एक आदमी आया, कहता मौलाना ये 5 रुपया भी अल्लाह से मांगने का? ये 5 रुपया वो भी अल्लाह से मांगने का? मैंने कहा हाँ भाई 5 रुपया भी अल्लाह का। ना 5 रुपया कुछ अल्लाह से मांगे जाए। तो मैंने कहा तेरे से मांगू? बोल तेरे से मांगू। फिर मैंने कहा अभी कोई सेठ हो ना, सेठ में उसके पास जाऊं और मैं उसको कहूँ जो सेठ साहब 2000 रुपया। तो कहते अरे हमको बुला लेते, हम आपके पास आ जाते, आपको आने की क्या जरूरत? अरे भाई 2000 रुपया निकलना, आपको दे दे, बेचारे बहुत जरूरत नहीं। वो फौरन खादिम आया, 2000 रुपया मेरे को दिया, मैं खुश हो गया। और वो सेठ साहब समझे कि कारी साहब को 2000 रुपया मैंने दिया, लेकिन उसको नहीं मालूम बहुत नफट आदमी। दूसरे दिन भी मैं पहुंच गया, सेठ साहब 2000 रुपया।
آج تھوڑا چہرہ. اچھا آپ آئے ہیں ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں بھائی 2000 روپیہ دے دینا میرے کو. 2000 روپے کتنے ہو گئے؟ 4. وہ سمجھا کہ قاری صاحب اب تو نہیں آئے گا, تھوڑی تو شرم ہوئی تھی, لیکن اس کو نہیں معلوم بہت بے شرم مولوی. تیسرے دن پھر وہی ٹائم پر ہے. صاحب تمہیں تو انگلینڈ میں رہے ہو نا, 2000 تمہارا ماتے تو کہیں تو دے دا. تو کیا کرے گا؟ دیکھو قاری صاحب ابھی آج کل ہے نا حالات بہت خراب ہے, اب میرے کو نصیحت کرے گا. منڈی ہے منڈی, ابھی حالات بہت خراب ہے, لیکن چلو آپ آئے, میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتا. بھائی ذرا دیکھ 2000 تو نہیں ہونی اندر, 1000 روپیہ دو. 1000 چلو 5000 تو ہو گئے نا. چوتھے دن پھر میں آیا تو دور سے کہے گا قاری صاحب دیکھو ہم لوگ زکات رمضان میں دیتے ہیں. ختم, پورا معاملہ ختم. وہ قاری احمد علی بہت اچھا تھا, 3 دن میں بہت خراب ہو گیا. وہ قاری احمد علی کو تاریخ مانگتا تھا تو دیتا نہیں تھا, اور اب تاریخ لینے کو بھی نہیں دیتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے مانگے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا, مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. اللہ کہتا ہے وہ تجھے دے گا, ٹیمپرری دے گا, میرے پاس سے لے لے, میں پرماننٹ فیصلے کر دوں گا. یہ ہے لا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہم کو یہی سمجھا رہے کہ دل میں توحید کو اتار دے. لا تخف احدا سوى اللہ, کسی سے ڈرنا نہیں, ڈرے تو اللہ سے. دوسری بات لا ترجو احدا سوى اللہ, کسی سے امید مت کرنا, امید کرے تو بولو امید کرے تو. اور تیسری بات لا تعتمد احدا سوى اللہ, کسی پر بھروسہ نہ کرنا, بھروسہ کرے تو بھروسہ مت کرو کہ میری بیکنگ بہت مضبوط ہے. کبھی کبھی کہتا میرے کو کچھ نہیں ہوگا, میرے پیچھے ہائی لوگ ہیں. ارے وہ ہائی لوگ کو مارنے والا بھی اللہ ہے, وہ جب اس کو پہنچا سکتا تو کون سی کھیتی مولی ہے. بھروسہ کس پر کریں گے؟ کتنی باتیں ہو گئی 3. اور چوتھی بات پیران پیر نے, میں کہتا ہوں توحید کے سمندر کو جملے میں جمع کریں. توحید کا سمندر اس کو جملے میں جمع. کیا فرمایا کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ساری ضرورتیں رکھے تو کس کے سامنے ضرورتیں ساری رکھے, اپنی مشکلیں ساری رکھے, اپنے پرابلم سارے رکھے, کس کے سامنے؟ ادھر ادھر مت بولا کر. یہ ہماری عادت ہے. اگر ہمارا بیٹا نافرمانی کرے گا نا تو بوڑھا باپ مسجد میں بیٹھ کر بھی بیٹے کی غیبت کرے گا. نماز ہو جائے گی تنے خبر ہمارا پوئرو ہاتھ کی نکری گئے جا کی بیری آئی نا ختم. اچھا تو نے کسی کو کہا, کیا فائدہ ہوا تجھے؟ وہ تیرے بیٹے کو سدھارے گا؟ ارے بولو سدھارے گا. اور دیکھو غیبت کرنا حرام, اور سگے والوں کی غیبت کرنا ڈبل حرام. غیبت کرنا حرام, اور بات سگے بیٹے کی غیبت کرے. ارے ٹھیک ہے وہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا, وہ اپنی بیوی کا ہو گیا, لیکن تو پڑوسی کو بولے گا تو تیرے کو کیا ملے گا؟ ارے تو نماز پڑھنے آیا, رکوع کیا خدا کے سامنے, سورہ فاتحہ پڑھا خدا کے سامنے, قرآن پڑھا خدا کے سامنے, سجدہ کرا خدا کے سامنے, درود شریف پڑھا خدا کے سامنے, اور بیٹے کی شکایت کرتا ہے دوسروں کے سامنے, تو تیری نماز کا بھروسہ کیا؟ آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہماری ماں بہنوں پر بھی ظلم ہوتا ہے, میں منع نہیں کرتا. کبھی کبھی کوئی شوہر بیوی پہ بہت ظلم کرتا ہے, مار کی دھمکی دیتا ہے, اور ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں. بیوی نہیں اچھی لگے, باہر کی عورت بہت اچھی لگے, بیوی نہیں اچھی لگے. جو تیری دھوبن ہے تیرے کپڑے دھوتی, جو تیری باورچن ہے تیرا کھانا پکاتی, ہاں جو تیرے گھر کی نوکرانی ہے, جو تیرے گھر میں جھاڑو اور پوچھا دیتی ہے, اس کا اندر فون آیا نا, فون, ہاں بول کیا نام ہے, ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم, اور کوئی اور کا فون آیا تو کہاں بیٹھی ہے, کیوں تیرے کو کیا کو فکر ہے اس کی, تو ابھی کیا کرتی ہے؟ بیوی کو کبھی پوچھا؟ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بیوی پر جب ظلم ہوتا ہے نا تو وہ بھی محلے میں بولنے جاتی ہے. کوئی بھی آ گئی, فاطمہ آ گئی, زینب آ گئی, رقیہ آ گئی, ارے خبر مارو دھنی تو آؤ کرے. اب میں کہتا ہوں چل تو نے کہا, کیا فائدہ ہوا؟ وہ دوسری عورت تیرے شوہر کو سدھارے گی؟ ارے سدھارے گی نہیں, وہ 4 کو بولے گی, 4 8 کو بولے گی, 8 12 کو بولے گی, اور پورے گاؤں میں تیرا شوہر بدنام ہوگا. ارے اس سے اچھا یہ ہوتا کہ تو 2 رکعت نماز پڑھتی اور اللہ کو کہتی اللہ یہ میرا شوہر ہے, میں اس سے محبت کرتی ہوں, اس کے لیے بھی ڈال دے کہ مجھ سے محبت کرے. خدا کے دربار میں دیر ہوگی, اندھیر نہیں ہوگا, وہ دن آئے گا. اللہ
اللہ چاہے گا تو اس کو تیرا غلام بھی بنا دے گا. لیکن یہ عادت ہماری کب جائے گی وہ سمجھ میں نہیں آتا میرے دوستوں. ضرورت ہے کس کے سامنے رکھو؟ اپنا دکھ اللہ کے سامنے, اپنی پریشانی اللہ کے سامنے. اگر تم بیمار ہو اللہ کے سامنے میں رکھو گے. اگر کوئی عورت ظلم میں ہے, ظلم میں بہت ساری عورتیں پریشان. یہ ہم لوگ یہ جو شوہر بنتے نا, شوہر, یہ شوہر نہیں منسٹر. اور کیا بولے گا معلوم؟ ایک ہی بات ہے اس کی زبان میں, ایک ہی بات, ایک بولنا نہیں ہے کچھ بھی, میں طلاق دے دوں گا. وہ بندوق میں 3 گولی, سمجھتا کہ 300 گولی میرے پاس رکھی ہوئی ہے. تھوڑی تھوڑی میں دیکھتے کچھ بھی بولنا نہیں. ابھی اگر کچھ بھی بولی نا تو میں طلاق دے دوں گا. ابھی کیا بولے گا معلوم؟ ارے تو اتنے خاندان کی ہلکی ہے, تیری ماں بھی ایسی ہے, تیرا باپ بھی ایسا. تو تیرے یہ 4 5 بچے پیدا ہو گئے, تب تک تیرے کو ہلکی نہیں لگی. سوچو کتنا کیسا عجیب مسلمان ہے. گالی دیتا ہے, بیوی کو گالی دیتا ہے, بیوی کو گالی دیتا ہے, بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے. ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی جنہوں نے اپنی بیوی کو مارا. بولو ایک صحابی جن کا نام بھی لکھا ہے, حضرت انجشا. کیا نام؟ حضرت انجشا. انہوں نے اپنی بیوی کو مارا. بھائی بیوی کو مارا اور روز مارتے ہوں گے. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب بلا کر پوچھا, ضربت امرأتک, بیوی کو مارتا ہے؟ اب وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ نا 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 میں تو کبھی نہیں مارتا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول غصہ آتا ہے تو مارتا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اقرار کرتا ہوں مجھے غصہ آتا ہے, حالانکہ غلطی میری بیوی کی نہیں ہوتی, میرے کو غصہ آتا ہے تو میں میری بیوی کو بولو میری بیوی کو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویدک قواریر لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو مارتا ہے. ارے کانچ کی شیشی کو توڑا تو کون سا بہادری کا کام کر لیا. کانچ کا گلاس ہے, تو یوں پاؤں مارو تو ٹھٹ کر کے ٹوٹ جاتا, اس میں کون سا کمال کا. کانچ کے گلاس کو, کانچ کی شیشی کو توڑا, کون سا کمال کیا. ارے بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑے مارے, بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت کنٹرول کرے اور ایک بار بیوی کو معاف کر دے, میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ ہے میرے دوستو شریعت, اس کا نام ہے. عمل کرو گے انشاءاللہ. بات تھوڑی ادھر ادھر, بات اس پر آ گئی. 4 باتیں قرآن سے اور 4 باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی. 8 باتوں کو جمع کر کے مجھے جواب دے دو تو توحید پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. ساتھ میں کہو امیر بنانے والا کون؟ پورا مجمع. امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ اور پیرانے پیر نے فرمایا ڈرنا نہیں, ڈرے تو اللہ سے, امید نہ کرنا, امید کرے تو اللہ سے, کسی پر بھروسہ نہیں, بھروسہ کرے تو اللہ پر. اور چوتھی بات, ساری ضرورتیں رکھے تو کس کے سامنے؟ ارے باپ کو بیٹے کی شکایت ہو تو خدا سے مانگے. ارے ماں کو بچوں سے شکایت ہو تو خدا سے مانگے. اگر کوئی بیوی پریشان ہے تو خدا سے مانگے. ارے کوئی شوہر پریشان ہے تو اللہ سے مانگے. پورے گاؤں میں بولنے سے کوئی فائدہ, اسے گاؤں کچھ کرنے والا نہیں, بلکہ ہوتا یہ ہے 2 آدمی کا جھگڑا ہوتا ہے تو تیسرا تماشا دیکھتا ہے. یہ گاؤں کچھ نہیں کرتا. کرنے والا کون؟ آپ اپنی بیوی کی برائی کرو. ارے یہ ہمارے بوڑھے جو ہے اپنے بچوں کی برائی کرے. تم جس کے سامنے برائی کرو گے وہ رات کو اٹھنے پر بیٹھ کر کہے گا ہے تنے خبر اعلانی کوئی نہیں گئی. کیا فائدہ ہوا تم کو؟ کیا فائدہ ہوا؟ اپنے گھر کو خود ہی آگ لگاتے ہو. اور آگ لگاؤ کہ مت لگاؤ, میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو کرنے والے ہیں ان کا کلمہ اب تک دل میں اترا نہیں ہے. اگر کلمہ دل میں اترا ہوتا تو صرف مانگتا کس کے سامنے؟ اللہ. وہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے روتا, پھر بات ختم. میں نے اوپر کی کوٹ میں معاملہ دے دیا, مجھے نیچے کی کوٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. جب ہمارا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں معاملہ چلتا ہو تو نیچے کی کوٹ کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں. تو یہ تو وہ کوٹ ہے جس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ایک بات سنو, یہ توحید لا الہ آج سے پیدا کرو گے اپنے دل میں, اس کو ہمت سے پیدا کرنا. کتنی باتیں پیدا کرنی ہے؟ 4 باتیں قرآن سے, 4 باتیں وہ پیرانے پیر اللہ کے ولی نے بتائی. 8 باتیں بھائی کریں گے انشاءاللہ. کون ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں کہے لا الہ, پھر بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو لا الہ الا اللہ پر سمجھ گئے؟ ارے بولو نا, ہاں سمجھ گئے. اب آگے بڑھے, ارے آگے بڑھے. محمد الرسول اللہ. آپ لوگ تھک گئے؟ میرا تو کان آپ کی برکت سے دکھنا بھی کم ہو گیا تھوڑا. میں تو بولتے جا رہا ہوں, آپ تھکے تو نہیں نا؟ آپ تھکو تو بول دینا.
خاص کر کے آپ اسے پھر واپس میں تو بھول ہی گیا تھا 8 سال پہلے کھانا کھلایا. ابھی تو میں نے صرف لا الہ الا اللہ پر بات کی اور 8 باتیں آپ کو بتائی ہے. ان 8 باتوں پہ اتر جاؤ گے انشاءاللہ پورے اتر جاؤ گے نا. آج سے کوئی آپ کی برائی کرے گا تو, کوئی اگر آپ کو کہے گا تو کیا کہو گے؟ سبحان اللہ. کیا بولنا؟ الحمدللہ. میں تو ایسا کرتا ہوں. کوئی مجھے آ کے بولتا نا قاری صاحب تیرے بارے میں وہ ایسا بولتا, میں نے کہا کیا بولا تو بہت خوش ہوتا اور بولتا. جب بولتا میں دل میں کہتا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کیوں معلوم کیوں؟ اس لیے حدیث میں لکھا ہے کوئی تیری برائی کرے فکر مت کر, وہ اس کی نیکیاں تیرے کو دیتا ہے, تیرا گناہ اس کو جاتا ہے. تو میں تو سبحان اللہ بولوں نا, مفت میں نیکی آ گئی نا. وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا, میں تو کوسمڑی میں بیٹھا تھا, بیٹھے بیٹھے اس کا عمرہ میرے پاس آ گیا. اس سے کیا وہ فجر کی نماز پڑھ کے آیا, میں بھی فجر کی نماز پڑھ کے آیا. اس نے میری برائی کی, اللہ نے کہا تیری فجر بھی اس کو, تو میرے کو ایک دن میں ڈبل فجر مل گئی. تو سبحان اللہ نہ بولوں تو کیا بولوں؟ تو آپ لوگ بھی آج سے طے کر لو. اور میں جب سے یہ شروع کیا نا, نیند بہت اچھی آتی ہے. رات کو سو جاؤ, ذرا بھی خیال آ گئے اس نے نا اس کی نیکیاں لیا ہو نا, کو واپس کرو گے انشاءاللہ. آج سے یہ بات طے کرو گے. اور یہ باہر بیٹھ کے غیبت بھی مت کرو. رات کو اوٹلے پہ بیٹھتے ہو نا 2 بجے 2:30 بجے, کیا فائدہ؟ اور پورے محلے کی برائی کرتے ہو, کوسمڑی کی برائی کرتے ہو نا, یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. ارے وہ کیسا بھی ہے, تو کیسا ہے؟ تو تیرا منہ دیکھ نا, تو نے آج تک چہرے پہ داڑھی نہیں رکھا. اور میں دیکھتا اوٹلے پر بیٹھنے والے بغیر داڑھی والے جوتے زیادہ تھے. صحیح بولو, ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور کیا کرے گا معلوم, وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے. ارے میرے جیسا اگر نفت آدمی کوئی وہاں پر پہنچے نا, میں کہوں گا کوسمڑی میں کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہے, لیکن تو نے تیرا چہرہ ایسا بنایا کہ تو مردوں میں بھی نہیں عورتوں میں بھی نہیں ہے. صحیح ہے, تیرا چہرہ دیکھ. اگر مرد ہوتا تو داڑھی ہوتی, عورت ہوتا تو چہرہ بالکل چکنا ہوتا. یہاں تو داڑھی بھی نہیں ہے اور ہے بھی اور نہیں بھی ہے, تو کون ہو گیا؟ نہیں بولنا, ڈر لگتی ہے. ارے سیدھی بات ہے, سیدھی بالکل. ایک پڑھا لکھا آدمی, ارے پڑھا لکھا کیا, ایک چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے کہ تم بڑے ہوتے جاؤ گے تو داڑھی آتی جائے گی. عورت کتنی بھی بڑی ہو جائے گی داڑھی نہیں آئے گی. ارے یہ خدا کا فیصلہ ہے, میرا نہیں ہے, یہ خدا کا فیصلہ ہے. خدا کا فیصلہ ہے کہ مرد جیسے جیسے بڑھتا جائے گا داڑھی آتی جائے گی, اور عورت جتنی بڑھتی جائے گی داڑھی نہیں آئے گی. عورت 100 سال کی ہو جائے لیکن گال پر بال نہیں آتا, اور مرد 15 سال کا ہوتا ہے کہ داڑھی ہے داڑھی ہے داڑھی ہے داڑھی. معلوم ہوا کہ داڑھی آتی ہے تو مرد ہے, نہیں آتی ہے تو عورت. لیکن تو نہ ادھر سیٹ ہوتا ہے نہ ادھر سیٹ ہوتا ہے. وہاں جیسا جائے گا نا وہ چلے گی, با آتا تھی آگے پڑھ گئے, کاڑو باہر کاڑو. تو وہاں سے بھی باہر آیا, یہاں سے بھی باہر گیا, تو جائے گا کہاں؟ اور بیٹھے پھر غیبت کرتا ہے, ہمارا پڑھیا میں آؤ تھیوں, ارے آؤ تھیوں کے پچھی تھیوں, تارا چہرہ پر ہوں تھیوں, تیرا تو کوئی جھنڈا ہی نہیں ہے. تو میں نے ایک مرتبہ بھاتی میں سنایا, بہت اچھی بات سنایا تھا. اصل میں بولنے کو ڈر لگتا ہے نا, اور آپ لوگ بھی دیکھا, میں نے جیسا پوچھا کون تو ہوں کر کے دکھتا ادھر ادھر. لیکن میں آپ کو سنا ہوں, ایک آدمی مچھلی خریدا. کیا خریدا؟ مچھلی پکڑا, دریا میں سے نہر میں سے مچھلی پکڑا, اور کوئی سیٹ صاحب کو ڈھونڈتا وہ سیٹ صاحب آپ کی محبت میں جھال ڈالا اللہ نے, ایسی مچھلی بھی آپ لے لو. سیٹ صاحب نے کہا کتنے مارے, آپ کو کیا بولنے کا, لے لو نا. وہ سیٹ صاحب تو ایسا تو لینے والا نہیں, اس نے 1000 روپے کی نوٹ. وہ اتنا خوش ہو گیا کوسمڑی والا کہ اگر مارکیٹ میں بیچا ہوتا تو 200 روپے ملتے. سیٹ صاحب کو دے دیا تو کتنے مل گئے؟ وہ سیٹ صاحب نے مچھلی رکھ لی, خوبصورت مچھلی, وہ 1000 روپیہ لے کے کوسمڑی والا, برا لگے تو کوسمڑی نہیں ہمارا خیال اسماعیل کو دے دوں گا, کھولوڑ پہنچا دوں گا. وہ کوسمڑی والا 1000 روپیہ لے کے گیا, بہت خوش. اتنے میں تو سیٹ صاحب کی بیوی آئی, ہوم منسٹر. کچھ بیوی کے دماغ بہت گرم ہوتے ہیں. وہ سیٹھانی آئی, کہتی یہ مچھلی کہاں, وہ بیچارہ غریب اپنا کوسمڑی کھایا تھا, 1000 روپیہ دے دیا مچھلی. 1000 روپیہ دے دیا, 1000 روپیہ کو ایک مچھلی کا 1000 روپیہ دیتا ہے, اس کو بلاؤ اور واپس دے دو اور اپنا 1000 روپیہ لے لو. غریب آدمی سے واپس 1000 لے لو, نہیں تو میرے کو طلاق دے دو. اور وہ ہوا بیچارے کان میں کیسا لو. تو عورت نے کیا آئیڈیا بتائی, اس کو بلاؤ, پوچھو کہ مچھلی ہے کہ مچھلا ہے. وہ جو بولے اس کو اپوزٹ کر کے دے. وہ بولے مچھلی, نہ ہم کو تو مچھلا چاہیے, لے کے جا. وہ بولے مچھلا, نہ ہم کو مچھلی چاہیے, ایسا بھی کر کے 1000 روپیہ لو اور مچھلی اس کو دے دو. اور اس نے کہا یہ تیری آئیڈیا بہت اچھی, اس کو بلایا ادھر اور چہرہ بگاڑ رکھا. تو میرے کو صبح میں دیکھ کر گیا,
1000 روپے لے کر گیا، یہ تو بتایا نہیں کہ مچھلی ہے کہ مچھلا ہے. وہ کوسمڑی کا تھا. شیخ صاحب یہ مچھلی بھی نہیں مچھلا بھی نہیں، یہ تو ہجڑا ہے. وہ پیچھے سے بیوی کیا بولی، 1000 اور دے دے ورنہ اپنے کو بھی بنا کے چھوڑے گا. اب تو سمجھ میں آ گیا نا، میں ڈائریکٹ نہیں بولا، انڈائریکٹ بول گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو سب کا چہرہ پسند آیا نہ آیا تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا چہرہ نہیں پسند آیا. جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، جس کی پٹلون دیکھو تو ٹخنوں کے نیچے. مردوں کو حکم ہے تیری پیجامہ پٹلون ٹخنوں کے اوپر. اور ہمارے گاؤں کے جوان کو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ کوسمڑی میں راستہ صاف کرنے کی ذمہ داری میونسپلٹی نے بھائی کو دی ہے. ایک بات سننا، میں نہیں کہتا، میرے کو کہنے کی ہمت بھی نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو میرا چہرہ پسند نہیں ہوگا قیامت میں مجھے وہ بھی پسند نہیں ہوگا. اور جس کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے ہو، جس کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ اس کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. لا ينظر اللہ الیہ، اللہ رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھے گا. میں غلط بول رہا ہوں؟ چلو ایک واقعہ سنا دو واقعہ سنا دو. یہ بہت کام کا واقعہ، اس کے بعد ہم لوگ کچھ سوچیں گے انشاءاللہ. ہاں بولو ہاں. اور اگر آپ تھک گئے ہو تو ابھی بات ختم کرو. تھکے تو نہیں نا؟ پرمیشن کب تک کی ہے؟ کس کی پرمیشن پوچھ رہا ہوں معلوم ہے؟ بیوی کی. کب تک کی پرمیشن؟ یعقوب تیرے کو تو ہتھورن تک جانا ہوگا. پوچھ کر آیا، گھر میں پوچھ کر آیا. نہیں شادی اس سے پوچھ رہا ہوں اس کو. ایک آدمی میں احمد آباد میں نکاح پڑھاتا تھا. نکاح پڑھانے کے بعد تو سننا حدیث صاحب، احمد آباد میں نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد دلہا میرے گلے لگا، پھر سب کے گلے لگے اتنا زور زور سے ہنسے. تو احمد آباد کے مولانا حبیب صاحب ہے نا، جمعیت علماء کے وہ صدر ہے، وہ میرے پاس بیٹھے. مجھے کہتے دیکھو دیکھو کتنا ہنس رہا ہے. میں نے کہا مولانا آج ہنسنے دے، کل سے بند. اس کا نام ہی ہے ہسبند، ہنسنا. اور بیوی کو کہتے بے غم، کوئی غم نہیں، سارا غم تو ہم لے کے گھوم رہے ہیں. میں نے کہا ہنسنے دے. یعقوب کا بھی ہنسنا بند ہے. لیکن آپ لوگ تو ڈرتے تو نہیں نا. ایک بیٹا ایک مرتبہ ابا کو کہتا ہے ابا میں کب اتنا بڑا ہو جاؤں گا کہ میرے کو کسی کو کچھ نہیں پوچھنے کا، میں اپنی مرضی سے کام کروں. میں کب اتنا بڑا ہو جاؤں گا کہ میرے کو کسی کو پوچھنا نہ پڑے، میں اپنی مرضی سے کام کروں. تو باپ نے کیا کہا کہ تیرا باپ بھی اتنا بڑا تو نہیں ہوا ہے، وہ بھی تیری ماں کو پوچھ پوچھ کے کام کرتا ہے. صحیح، پوچھ پوچھ کے ہی کام کرتا ہے. یہ میرے ساتھ میں جو آئے نا، ابھی میں نے دیکھا وہاں ترکے سر سے لے کے یہاں تک 3 مرتبہ بیوی کا فون آیا. 3 مرتبہ بیوی کا فون آیا. اور وہ ہر مرتبہ میں کوسمبا پہنچا، میں ادھر پہنچا. ارے بول کے اس کو کیا فائدہ، وہ گھر میں بیٹھی، اس کو بول کے تو تارو کر. لیکن ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی صحیح ہے نا. اللہ کے رسول پاک، آج حدیث سنا دو حدیث سنا دو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے مرد ہوتے ہیں، ایک بیوی سے ڈرتا ہے، ایک بیوی کو ڈراتا ہے. ایک بیوی سے ڈرتا، وہ ڈرتا نہیں ہے لیکن سوچتا ہے اللہ کی بندی ہے، میرا خیال کرتی ہے تو میں بھی اس کا خیال کر لوں. بھائی ہے نا ایسے پیارے بندے ہیں نا. ارے حضرت عمر کا روب کتنا تھا، کھا کے نہیں تھا. ارے وہ نا حضرت عمر کا روب کھا کے نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ نے تجھے وہ طاقت دی ہے، اللہ نے تجھے وہ روب اور دبدبا دیا ہے، تو گلی میں قدم رکھتا ہے ابلیس اس گلی سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے جس گلی میں تو قدم رکھتا. اور ہمارے نبی نے فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ تیرے کو نبی بنا دیتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. لیکن حضرت عمر ایک مرتبہ مدینے میں میاں بیوی کا بہت جھگڑا، ایک ہسبینڈ وائف کا بہت جھگڑا. تو ہسبینڈ غصے میں نکلا، اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے، ہاں تو میرے ساتھ بہت ڈرتی ہے نا، میں عمر کو جا کے کہتا ہوں. وہ صحابی غصے میں حضرت عمر کے پاس آئے، دروازے پہ آ کے رک گئے، اس لیے کہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر پہ غصے ہو رہی تھی. حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر تو سوچنے لگا لو میں جس کے پاس آیا وہ تو میرے سے بھی زیادہ دکھی ہے.
تو وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا ادھر کیا ہوا؟ میرے پاس آئے چلے گئے؟ میں آپ کے پاس آیا تھا میری پریشانی بتانے، تم تو میرے سے زیادہ پریشان ہو۔ کیا ہوا؟ کہا میری بیوی میرے ساتھ بہت لڑتی ہے، میں تمہارے پاس آیا کہ میری بیوی کو سمجھاؤ، لیکن جو اپنی بیوی کو نہ سمجھا سکا وہ میری بیوی کو کیا سمجھائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا، سنو، حضرت عمر نے فرمایا یہ عورت ہے، میں چاہتا تھا اس کو مار سکتا تھا، وہ عمر ہے کہ جب راستے میں نکلے تو شیطان جس سے بھاگتا ہو۔ عمر، حضرت عمر تو بہت بہت عجیب روب تب ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر نکلے، اچانک ایک گلی میں سامنے سے کوئی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، شراب کی، یہاں سے حضرت عمر، وہاں سے وہ شراب کی بوتل لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کی نظر پڑی، او ہو کون آ رہے؟ عمر۔ سوچا میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل، عمر آ رہا ہے، ایسا ماریں گے کہ میرا تو آج موت کا گھاٹ ہاتھ تو میں مرا۔ عمر سامنے، وہ پورا کانپنے لگا، شراب کی بوتل یوں ہاتھ میں کاپتا آگے بڑھتا، چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے عمر فاروق ایک دم اچانک سامنے آ گئے۔ اس نے سوچا کہ ابھی عمر ماریں گے، تو اس نے سلام بھی نہیں کیا، ڈر کے مارے۔ حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، تو اس نے گھبرا کر وعلیکم السلام کر کے آہستہ سے وہاں سے نکل گیا۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، خالی اتنا پوچھا مریض بیمار ہو؟ کہا نہ میں بیمار نہیں ہوں، ان کو تو کیسا بھی کر کے نکلنا تھا، ہاتھ میں بوتل کس کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، وہ دوڑتے گلی کے کنارے گئے، ٹھنڈی سانس لی کہ عمر نے میری شراب کی بوتل کو نہیں دیکھا، یہ کہہ کر بوتل کو اٹھایا تو دیکھا کہ دودھ ہے، اس میں کیا ہے؟ دودھ ہے۔ کہنے لگے میری تو شراب کی بوتل تھی، دودھ کیسا ہو گیا؟ اسی لیے عمر نے مجھ کو کچھ نہیں کہا، ورنہ وہ تو میرے کو بہت مارے ہوتے۔ ابھی تو سوچ لے کہ دودھ، اللہ کی آواز آئی، ارے اللہ کی آواز آئی، میرے بندے، ہاں میرے بندے، عمر تجھے معاف کر کرتا، لیکن عمر کے پیدا کرنے والے نے تجھے معاف کر دیا۔ تو جو عمر کا حال ایسا ہو کہ ان کا رعب ایسا کہ اللہ بھی آسمان پہ خیال رکھتا ہو، وہ عمر بیوی کو نہیں مار سکتا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تو جا مت، ادھر آ، تیری بیوی تجھے ڈانٹتی ہے، ادھر آ، میری بیوی بھی مجھے ڈانٹتی ہے، اور عمر چاہتا تو بیوی کے ٹکڑے کر دیتا۔ ارے عمر جس سے جنگل کا درندہ ڈرتا ہو، کیا وہ بیوی کو نہیں مار سکتا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عمر نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا مرد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو بیوی سے جان بوجھ کے ڈرتا ہے، حقیقت میں نہیں ڈرتا، جان بوجھ کے، اور ایک ہے جو بیوی کو مارتا ہے، ڈراتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مرد دو طرح کے ہیں، جو بیوی کے سامنے نرم وہ کریم ہے، کیا فرمایا؟ وہ کریم ہے، اور جو بیوی کو مارتا گالیاں دیتا وہ لئیم ہے، لئیم کے معنی کمینہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو بیوی سے نرمی کرے وہ کریم ہے، جو بیوی کے ساتھ گرمی کرے وہ لئیم ہے، اور نبی نے فرمایا میں قیامت میں کریموں کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، لئیموں کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے پیارے دوستوں، میں لا الہ، اب آ جائے محمد، آپ کو ٹائم تو نہیں ہو رہا نا؟ ایک ذرا پیاری بات سن لو، بہت پیاری بات، اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے، فیصلہ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ صرف ایک بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنو، آپ بھی، میری ماں بہنیں بھی، سب لوگ دل و جان سے سنو۔ ہمارے آقا، بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں اللہ نے بھیجا، بولو دنیا میں اللہ نے بھیجا، لیکن آج میں آپ کو صرف ایک حقیقت بتاؤں گا، پھر بات ختم انشاءاللہ، اس لیے کہ یہاں یہ علاقوں میں بہت بیان ہو گئے، یوں سمجھو کہ آج ایک کوسمبڑی بھی آنا ہوا ہے، اور معلوم نہیں آئندہ بھی کبھی آنا ہوگا، لیکن یہ بات آج سنو، فیصلہ آپ لوگ کرو، فیصلہ آپ لوگ، بالکل آپ لوگ فیصلہ کرنا۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، اور اللہ نے ہمارے نبی کو بھی پیدا کیا، انسان ہم بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، لیکن فرق ہے، پتھر تو سب ہوتے ہیں، لیکن ہیرے والا پتھر کچھ اور ہی ہوتا ہے، بھائی صحیح ہے نا؟ عطر تو سب ہوتے ہیں، لیکن عود اس کا کوئی شان اور ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی انسان بنایا، ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان، بولو بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، اللہ کے رسول فرماتے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، کھاتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پیتا ہوں، میرے پاس بھی بیوی ہے، ضرورت ہے سب میرے ساتھ میں بھی ہے، لیکن اتنی بات سنو، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے آقا کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو 4 چیزوں سے پیدا کیا، بولو آج یاد کرو، یہ سائنٹیفک مضمون، اللہ نے ہم کو کتنی چیزوں سے پیدا کیا؟ 4، آگ، پانی، ہوا، مٹی،
اللہ نے ہم کو بنانے میں آگ بھی، پانی بھی، ہوا بھی، یہ مشہور بات ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا 4 میٹیریل، بائی 4 میٹیریل، آگ، پانی، ہوا، مٹی. بولو نا اللہ نے ہم کو کتنی چیزوں سے پیدا کیا؟ 4، آگ، پانی، ہوا، مٹی. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور ایک جگہ پر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اللہ نے ہم کو کتنی جلدی سے بتاتا کہ واقعہ جلدی ختم ہو جائے. اللہ نے ہم کو کتنی چیزوں سے بنایا؟ پورا مجمع بولے کتنی چیزوں سے بنایا؟ 4، پانی، آگ، ہوا اور مٹی. لیکن مٹی زیادہ، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ انسان مٹی کا پتلا ہے، ورنہ ہمارے اندر آگ بھی ہے، ہمارے اندر پانی بھی ہے، ہمارے اندر ہوا بھی. اللہ نے ہم کو بائی 4 میٹیریل پیدا کیا. چلو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے لما اراد اللہ ان یخلق محمد، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میرے آخری پیغمبر، اس لیے تو بہت اونچے، ارے بولو نا ہمارے نبی بہت اتنے اونچے اتنے اونچے اتنے اونچے اتنے اونچے کہ کہنا پڑے گا سارے نبیوں کو اللہ نے مقتدی بنایا، ہمارے نبی کو امام بنایا. ہمارے نبی کو اللہ نے امام. اب اتنے بڑے امام الانبیاء کو پیدا کرنا ہے. اللہ نے ہم کو کتنے میٹیریل سے پیدا کیا؟ 4. لیکن جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا، اللہ نے 8 میٹیریل سے پیدا کیا. کتنے؟ 8. معلوم ہے کون کون سے؟ آج سن لو میرے پیارو، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنے میٹیریل سے پیدا کیا؟ آج یاد کرو گے انشاءاللہ. دیکھو توحید پر 8 باتیں، توحید پر 8 باتیں اور سیرت پر 8 باتیں، 16 باتیں کر کے میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ. بھائی توحید پر 8 باتیں معلوم ہوئی کہ نہیں معلوم ہوئی؟ اب اس پر آ جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا لما اراد اللہ ان یخلق محمد. علماء نے لکھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ کو پیدا کرنا، اپنے تاج دلارے کو پیدا کرنا، اللہ نے کتنے میٹیریل سے پیدا کیا؟ بولو بولو پورا مجمع بولو. اور انگلی پر گن پہ جانا کتنے میٹیریل سے پیدا کیا؟ کیسے پیدا کیا معلوم؟ اللہ نے سب سے پہلے جبرائیل کو بلایا، جبرائیل آؤ، جبرائیل آؤ. اور بتاؤ اللہ نے آرڈر دیا تو آئے کہ نہیں آئے؟ آئے کہ نہیں آئے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ فرشتے کو آرڈر دو کہ پھٹ پھٹ جھٹ آرڈر اور پھٹ پھٹ. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. بولو فرشتے کبھی نافرمانی. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ فرماتے یہ فرشتوں کی مقدس جماعت ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے کو تیار. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بلایا اور کہا آخری پیغمبر کو پیدا کرنے والا، تاجدار مدینہ کو پیدا کرنے والا، اے جبرائیل جاؤ. پہلا آرڈر، پہلا میٹیریل. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، اس زمین پر جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، وہاں سے مٹی لو اور آسمان پر میرے پاس لے کر آؤ. وہاں سے مٹی لو جس کو بعد میں کیا کہا جائے گا؟ مدینہ. ابھی مدینہ نہیں کہتے لیکن جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، مٹی لی. کہاں کی؟ مدینہ کی. اور مدینہ دنیا کی جنت تھی. ارے دنیا کی جنت. مدینے کی مٹی لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اوپر. کہا اللہ یہ تو نے کہا نا مٹی، میں مدینے کی مٹی لے. اللہ نے فرمایا رکھو ایک میٹیریل مدینے کی مٹی. بولو پہلا میٹیریل مدینے کی مٹی، کھا کے شفا. مدینے کی کھا کے شفا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت میں جاؤ جبرائیل، جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ. اور جنت میں سے مشک لے کر، جنت میں سے مشک. 2 میٹیریل زعفران، 3 میٹیریل کافور، 4 میٹیریل اور سنبل. سنبل کہتے جنت کا پودا، جنت کی گھاس. کتنے میٹیریل ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ. ایک تو مدینے کی مٹی لے کر آئے ہو، اب جنت میں جاؤ. جنت کا مشک، جنت کا زعفران، جنت کا کافور اور جنت کی گھاس یعنی سنبل. کتنی چیزیں لے کر آئے، لا کر سب رکھ دیا. جنت کا مشک، زعفران، کافور، سنبل، 5 میٹیریل جمع رکھ. پھر جبرائیل نے کہا اب کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا بڑی بڑی 3 نہروں پہ جاؤ. کہو سبحان اللہ. بھائی جنت میں بہت نہر ہے. بولو بولو جنت میں نہر بہت ہے. کتنی نہر ہوگی اللہ بہتر جانے جنت میں کتنی نہر ہوگی. لیکن بڑی بڑی نہر تھی جس کا ذکر قرآن. بڑی بڑی نہر کتنی تھی جس کا ذکر کہاں پر ہے؟ پہلی بڑی نہر، بہت بڑی نہر جنت کی، اس کا نام ہے معین.
سب بولو کیا نام ہے؟ معین. 27 پارے میں بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. بہت بڑی نہر معین. ایک اور جنت سے بہت بڑی نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل. کیا نام ہے؟ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. ایک اور بڑی نہر ہے جنت میں جس کا نام ہے رحیق. کیا نام ہے؟ 30 پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. کتنی نہر ہو گئی؟ معین، سلسبیل، رحیق. کتنے میٹیریل جمع ہیں؟ 5 جمع ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل مدینے کی مٹی لاؤ. بولو ایک. اب بولتے جاؤ. جنت کا مشک لاؤ، جنت سے زعفران لاؤ، جنت سے کافور لاؤ، اور جنت کی گھاس سے سنبل لاؤ. پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں پر جاؤ. پہلی نہر کا نام معین، دوسری نہر کا نام سلسبیل، تیسری نہر کا نام رحیق. تینوں کا پانی لے کر یہاں پہ آ جاؤ. ہو گئی 8 چیز. ارے بولو نا 8 چیز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میرا ساتھ دینا. کتنی چیز ہو گئی؟ حضرت جبرائیل تینوں نہر کا پانی لے کر آئے. تو مدینے کی مٹی ہے. بولو مدینے کی مٹی ہے، جنت کا مشک ہے، جنت کا زعفران ہے، جنت کا کافور ہے، جنت کا سنبل ہے. ارے پہلی نہر معین کا پانی ہے، دوسری نہر سلسبیل کا پانی، تیسری نہر رحیق کا پانی. 8 چیزیں لے کر حضرت جبرائیل آ گئے. سننا 8 میٹیریل آ گئے. ابھی بنے نہیں، ابھی تو 8 میٹیریل. حضرت جبرائیل یوں کھڑے، اللہ کیا بناؤ گے؟ کیا بناؤ گے؟ بہت پیاری پیاری چیزیں. اللہ نے فرمایا خاموش، جتنے فرشتے سب کو بلاؤ، سب لوگ مل کے بنائیں گے. بلاؤ سب. حضرت جبرائیل نے کہا فرشتے کام میں، کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھتا، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی ذکر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل سب کو کہو اپنا کام بند کرے. میں اس نبی کو بنانے والا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا. سب کو کہو کام بند، صاف کام بند، صرف ایک ہی کام، میرے پیارے پیغمبر کو بنانا. او ہو فرشتے سب آ گئے. کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے فرشتے؟ کسی کو نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم. اس لیے کہ قرآن نے کہا کسی کو نہیں معلوم. جب اللہ کہتا کسی کو نہیں معلوم تو میرے کو کیسے معلوم؟ فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ فرماتے کسی کو نہیں معلوم فرشتے کتنے. اللہ نے سب فرشتوں کو جمع کیا اور کہا میرے آخری پیغمبر کو بنانا ہے، میرے محمد کو بنانا ہے، میرے مرتضیٰ کو بنانا ہے، میرے نبی کو بنانا ہے. سب اپنا کام چھوڑو آ جاؤ. جب سارے فرشتے آ گئے حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سب آ گئے. اللہ نے کہا پھر بھیج دو. جبرائیل نے کہا سب آ گئے اپنا کام چھوڑو. اللہ نے کہا بھیج دو سب کو واپس دے دو، اپنا اپنا کام کرو. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تو نے سب کو بلایا، کسی نے کام تو کیا نہیں. اللہ نے فرمایا میں تو صرف نبی کی شان بتانا چاہتا تھا، یہ لوگ نہیں بنائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہوں. میں تو صرف شان بتا رہا تھا کہ آؤ میٹیریل کو دیکھو، جاؤ بناؤں گا تو میں اپنے ہاتھوں سے، بناؤں گا تو میں اپنے ہاتھوں سے. حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ تیری شان بڑی نرالی ہے، یہ تو بتا کس میٹیریل سے کیا بنے گا؟ مشک سے کیا بنے گا، زعفران سے کیا بنے گا، مدینے کی مٹی سے کیا بنے گا. کتنے میٹیریل ہے؟ نہیں پورا مجمع بولے کتنے میٹیریل ہے. اب سنتے جانا، انگلی پر گنتے جانا. کیا فرمایا اللہ جل جلالہ نے فرمایا جبرائیل، اللہ جل جلالہ اغوان والہ نے فرمایا جبرائیل سب سے پہلے مدینے کی مٹی، اس سے میں آخری نبی کے مبارک بدن کو بنانے والا ہوں. بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ. فرمایا کہ مدینے کی مٹی منگوایا، اس سے میرے نبی کا جسد اطہر بدن مبارک کو بنانے والا. میں نے جنت کا مشک منگوایا، اس سے میرے نبی کے مبارک خون کو تیار کروں گا. میں نے جنت کا زعفران منگوایا، اس سے میرے نبی کی مبارک رگوں کو تیار کروں گا. میں نے کافور منگوایا، اس سے میرے نبی کی مبارک ہڈیوں کو تیار کروں گا. اور میں نے سنبل منگوایا، جنت کی گھاس منگوائی، اس سے میرے نبی کے بال مبارک کو تیار کروں گا. اور کہا میں نے 3 نہروں کا پانی منگایا، معین، سلسبیل، رحیق، اس سے میرے نبی کے مبارک بھوک اور مبارک پسینے کو بنا دوں گا. ماشاءاللہ خوش تو آ گیا.
ہوش آ گیا؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے. ہو گئے 8 چیزیں ہو گئی. ارے بولو نا 8 چیزیں ہو گئی. میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ میرا ساتھ دو گے؟ ہمارے نبی وہ نبی، آپ کہتے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی وہ نبی، اگر جسم بنانا ہو تو مدینے کی مٹی، دنیا کی جنت. بولو کہاں کی جنت؟ دنیا کی جنت. پہلا نمبر پر دنیا کی جنت. آگے اگر ہمارے نبی کا لہو مبارک بنانا ہے تو جنت کا مشک، اگر ہمارے نبی کی رگوں کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، اگر ہمارے نبی کی مبارک ہڈیوں کو بنانا تو جنت کا کافور، اور نبی کے زلف مبارک کو بنانا تو جنت کا پودا، اور نبی کے مبارک تھوک اور مبارک پسینے کو بنانا تو جنت کی نہروں کا پانی. تو جو نبی، میرا ساتھ دو گے کو چمڑی والوں، جو نبی، جو پیغمبر، جو اللہ کے رسول، جو اللہ کے پروفیٹ، جو اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر، جس کا جسم بنا ہو دنیا کی جنت سے اور باقی چیزیں بنی ہو آخرت کی جنت سے. ارے میرے نبی کے چہرے کو دیکھو تو دنیا کی جنت بھی نظر آوے، اور غور سے دیکھ لے تو آسمان کی جنت بھی نظر آوے. آوے کہ نہیں آوے؟ اب سوچنا. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، 8 چیزوں کو جمع کر دیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا ان کا مقام کیا ہوگا، 8 چیزوں سے آپ بناؤ گے، ان کی شان کیا ہوگی، ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شرافت کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، ان کے منقبت کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ عالم ہوگا میرے آخری پیغمبر کا، وہ عالم ہوگا کہ قیامت کے میدان میں وہ کھڑا ہوگا جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں بھیجتا چلا جاؤں گا. اب سوال ہے کہ ہمارے نبی اشارہ کریں گے یوں، اللہ کہیں گے جا جنت، اشارہ کہ یوں جا جنت. تو کوسمڑی والوں، نبی میرے اور آپ کی طرف اشارہ کریں گے قیامت کے میدان میں، یوں اشارہ کریں گے اللہ میرا امتی جنت، پیراڈائز، اے جنت اشارہ جنت. لیکن سوال ہے کوسمبی والوں، قیامت کے میدان میں ہم بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، ہماری طرف اشارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہمیں نہیں معلوم اشارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہم نے تو اللہ کے ولی کو پوچھا جن کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر میں آرام فرما رہے ہے نا، اجمیر میں آرام کرنے والے کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. کیا فرماتے، کیا فرمایا؟ ان کی کتاب میں لکھا ہے، ایک کتاب میں لکھا ہے تاریخ خواجگان ہند، اس میں کیا پیاری بات کیا فرماتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اپنے مریدوں سے فرماتے، اجمیر میں اپنے مریدوں سے فرماتے داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو. داڑھی رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا قیامت کے میدان میں نبی تمہیں پہچانیں گے، تم محمد کو پہچانو گے. اگر داڑھی نہیں ہوگی تو خواجہ معین الدین چشتی فرماتے مجھے نبی نے خواب میں بتایا داڑھی نہیں ہوگی تو قیامت میں تجھے نہیں پہچانوں گا، تو مجھے نہیں پہچانے گا. میرے پیاروں کہاں ہے داڑھی؟ کہاں ہے؟ دیکھو بیٹھے، غدار ہے، غدار، دھوکے باز، قسم سے غدار، غدار ہے. نبی سے محبت کرتے ہو؟ ارے بولو ہاں یا نہیں، پازیٹو یا نیگیٹو. میرا منہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھا قاری احمد علی کو بہت مرتبہ دیکھا اور کب سے اوپر بیٹھا ہوں، سب دیکھتے اور کوئی نوائی نہیں ہے. لیکن اتنا بتاؤ نبی سے محبت کرتے ہو تو ہاں بولو، نہیں کرتے ہو تو نہ بولو. چوکھے شبدوں میں ہاں یا نہ، پازیٹو یا نیگیٹو، یس یا نو بولو. کون کون کرتا ہے ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ پورا کوسمڑی محبت کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں ماں سے محبت کرتے ہو؟ ارے بولو نا، سگی ماں سے محبت کرتے ہو؟ بیوی سے؟ اس میں شرماتا کہتے ہو. ہاں بولنا. میں بھی بول، بیوی سے کیوں نہیں محبت؟ بیوی ہے نا، محبت کرے گا تو ثواب ملے گا. بیوی ہے، محبت کرے گا تو ثواب ملے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کبھی پیار محبت سے بیوی کے منہ میں کھانا ڈال دے. میں کھانے کے لیے بیٹھا ایک لقمہ بنا اور بیوی کے منہ میں ڈال دے. ہمارے نبی فرماتے جو مالدار صدقہ کرتے ہوں گے وہ ثواب نہ ملا ہوگا تجھے، آج میں دسترخوان پر وہ ثواب دے دوں گا. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس میں کون سا ثواب؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کسی اور جگہ منہ میں ڈالا ہوتا لقمہ تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ کوئی اور لڑکی کو مائی گرل فرینڈ کر کے ڈالا ہوتا، گناہ ملا ہوتا کہ نہیں ملا ہوتا؟ تو جب وہاں گناہ تو یہاں ثواب. حرام میں گناہ ہے تو حلال میں ثواب ہے. ارے بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بولو نا ماں پسند ہے، ماں سے محبت ہے، ہاں. بیوی سے محبت ہے، ہاں. اپنے بچوں سے محبت ہے،
بچوں سے تو محبت ہے، اس لیے رات کو دیر میں بھی گھر میں جائے گا تو پہلے میرا بیٹا سو گیا، میری بیٹی سو گئی، محبت ہے نا. اچھا جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے. نہیں بولو صحیح کہ نہیں؟ ہاں بیوی سے محبت ہے نا، کبھی بیوی کو ایسا کہا تیرا چہرہ مت بتا بہت ڈینجر دکھتا ہے، کہا کبھی؟ کوئی بڈھے نے بھی بڈھی کو نہیں کہا ہوگا. ارے کبھی اپنے بچے کو کہا کہ میرا بچہ دیکھو میرے گلے لگنے کا، لیکن چہرے پہ رومال ڈال کے آنے کا، میرے کو تیرا چہرہ بالکل نہیں اچھا لگتا. کہا ایسا بولو تو بیٹا روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ ایسا روئے گا کہ میرا باپ نے میرے کو ایسا کہا، بیوی کہے گی میرے شوہر نے میرے کو ایسا کہا. میرے دوستوں اب ایک بالکل سیدھی سادی بات ہے، ماں سے محبت ہے تو چہرہ پسند ہے، بیوی سے محبت ہے تو چہرہ پسند ہے، اپنے ننھے منھے معصوم بچوں سے محبت ہے تو چہرہ پسند ہے، باپ سے محبت ہے تو چہرہ پسند ہے، دوست سے محبت ہے تو چہرہ پسند ہے. ابھی آپ نے انگلی اٹھائی نبی سے محبت ہے تو چہرہ کیوں نہیں پسند؟ اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے. ورنہ محبت ہو اور چہرے کو ٹھکرائے ایسا نہیں ہو سکتا. غدار ہے وہ آدمی، غدار ہے وہ آدمی. مجھے ایک بھائی نے کہا نا مولانا آج کی پالیٹکس بہت گندی ہے، بہت غداری کرتے ہیں. میں نے کہا پالیٹکس پہ ہو جاتا، کوسمڑی میں آ جمعہ پڑھ، جمعہ ہوتی ہے یہاں پہ. ہاں میں کہتا ہوں کوسمڑی آ جمعہ پڑھ، ایک ایک غدار میں تیرے کو جمعہ میں بتاؤں گا. رومال باندھ کے بیٹھا ہوگا، رومال باندھ کے اور ایسا بیٹھا ہوگا جیسے امام کا خطبہ سن رہا ہے، سارا ٹینشن بھائی کو یہ. اس بے شرم کو پوچھ ابھی تو آیا ہے، کب آئے گا، واپس کب آئے گا؟ بولے گا نیکسٹ جمعہ. میں بولتا ہوں غدار، وہ پولیٹیکل لیڈر غدار بات ہے. ہمارے کوسمڑی میں جمعہ میں غدار لوگ آتے ہیں جو خدا کا کھاتے ہیں روز، خدا کا پانی پیتے ہیں روز، خدا کی روشنی کے ٹکڑے توڑتے ہیں روز، خدا کا کپڑا پہنتے ہیں روز، اور پڑھنے آتا ہے صرف جمعہ. ابھی جمعہ بھی پڑھنے آئے گا، اور اگر کوئی بیان اگر ہوگا نا، اور اگر 35 منٹ سے زیادہ بیان ہو گیا باہر نکل کر یہ تو مسجد میں جمعہ پڑھنے کا نہیں. کیوں؟ تھیٹر میں 3 گھنٹہ بھاری نہیں پڑا، یا 35 منٹ بھاری پڑی. صحیح ہے کہ نہیں؟ تھیٹر میں 3 گھنٹہ بیٹھا، وہ کرکٹ کے میدان میں صبح سے شام تک پورا پسینہ پسینہ نکالا، وہ تجھے بھاری نہ پڑا. اور اگر مولانا نے 35 منٹ سے زیادہ 40 منٹ بیان کیا تو کھڑے ہو کر کہتا مولانا اسٹاپ اسٹاپ. ہمارے پیٹ میں بہت تکلیف رہتی ہے، تیرے پیٹ میں تکلیف نہیں، تیرے ایمان میں تکلیف ہے. 5 منٹ لیٹ ہو جاوے نا تو یوں گھڑی دیکھے گا، یوں گھڑی، اور پھر یوں اپنی گھڑی دیکھے گا تو یوں کرے گا، بار بار یوں انگلی اس کی اٹھتی رہے گی کہ کیا ہو رہا. اور کبھی گھر میں گیا بیوی نے کھانا نہیں بنائی تو کیا کرا؟ کوئی اور بات نہیں، اپنا کروڑ کا توا بہت اچھا چلتا ہے، میں وہاں سے لے کے آؤں گا. تو بیوی پریشان ہو تو تجھے رحم آوے، اور مولانا سے 5 منٹ دیر ہو گئی تو تیرے پیٹ میں دکھا، اور پھر کیا کہتا میں نے وہ تو بھلے گھنٹہ بیان کرے لیکن میرے کو گیس کا پرابلم ہے نا، اس سے میں بولتا ہوں کہ مولانا 35 گیس کا پرابلم نہیں ہے، ایمان کے گیس کا پرابلم ہے. میرے پیارے دوستوں، مسجدوں سے نفرت. صرف جمعہ، یہ ہمارا جوان صرف جمعہ پڑھتا، صرف جمعہ پڑھتا. میں آپ کو پوچھوں ایک بات پوچھو، اللہ نے آپ کو لنگڑا بنایا؟ ارے بولو لنگڑا بنایا، لولا بنایا، ہاتھ سے لولا بنایا. اللہ نے اندھا بنایا، بہرا بنایا. جو خدا سب دیتا اس کے سامنے صبح میں جھک نہیں سکتا، اس کے سامنے اور کیا کہے گا مولانا نہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھولے، نیند بہت آتی، فجر میں آنکھ نہیں کھولے تو رات کو 2:30 بجے تک غیبت کرے گا تو فجر میں آنکھ کیسے؟ ایک بات بتا دو، یہ بات اتنی ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے گجرات میں فٹ ہوتی ہے، اللہ میری اور آپ کی بس حفاظت کر لے. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مسلمان کی نحوست کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ کے ولی خدا کے سامنے بلبلاتے ہوں گے اس وقت یہ سوتا ہوگا. اب رات کو 2-2:30 بجے غیبت کر کے جب گھر پہ جائے گا، یہ وہ وقت میں جاتا ہے جب اللہ کا ولی مصلی بچھا کے روتا ہے. جیسے یہ مسلمان کی نحوست یہ ہے کہ جب میرا ولی روتا ہوگا اس وقت تو سوتا ہوگا، اور جب میرا ولی نماز کی طرف جاتا ہوگا تو خدا تجھے اس مسجد کی سیڑھی چڑھنا بھی نصیب نہیں کرتا ہوگا. بتاؤ فجر کی سیڑھی چڑھنا بھی نصیب نہیں. ظہر مسجد کے پاس سے گزرے گا، پاس سے، لیکن اندر نہیں جائے گا. اور کیا کہے گا میں تو اس لیے آخری بات، بس بات ختم. دو بات کروں، 3 بات، 3 کروں. صبح فجر، ہاں کھانا ایک وقت کا کھلایا،
8 سال کے بعد بلایا. میں تو سمجھا بھول گئے ہوں گے, یاد بھی ہے. دیکھو میں 2-3 باتیں کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ, بدن مبارک کتنے میٹیریل سے بنا؟ 8 میٹیریل کا, 8 میٹیریل سے ہمارے نبی کا. بتاؤ یہ 8 چیزیں ہمارے نبی کے چہرے پر ہے کہ نہیں؟ 8 چیزیں. اس لیے کہ مدینے کی مٹی, اس سے باڈی بنی, تو مدینے کی مٹی بھی ہے. خون جنت کا مشک, رگیں جنت کا زعفران, ہڈیاں تو جنت کا کافور, اور بال تو جنت کا سنبل, اور یہ منہ میں تھوک تینوں نہر کا پانی, ماتھے پر پسینہ تو تینوں نہر کا پانی. 8 چیزیں اللہ نے چہرے پر رکھی. اس کا مطلب ہے کہ نبی کا چہرہ چہرہ نہیں تھا, اسے دیکھو تو دنیا اور آخرت کی جنت نظر آتی تھی. اور جو یہ چہرے کو اپنا بنا لے وے, بھائی ہمارے پاس تو 4 ہی میٹیریل, آگ پانی ہوا مٹی, ہمارے پاس جنت کا کوئی میٹیریل نہیں ہے. ارے ہمارے پاس جنت کا کوئی میٹیریل نہیں ہے. ارے میرے عطر کی دکان نہیں ہے, لیکن عطر کی دکان پہ بیٹھوں گا تو میرے بدن میں خوشبو آئے گی. میرے پاس پھولوں کی دکان نہیں ہے, لیکن پھول والے کے پاس جا کر بیٹھوں گا تو پھول کی خوشبو میرے بدن میں آئے گی. صحیح ہے؟ تو میرے پاس جنت کا میٹیریل نہیں ہے, لیکن میرے نبی کے پاس 8 جنت کا میٹیریل ہے. میرے پاس نہیں, میرے پاس نہیں, کم از کم ان کا چہرہ بنا لے. اس نقل پر اللہ ہم کو بھی جنتی بنا دے گا. اس نقل پر چہرہ بنا لے. خواجہ مجذوب, کون خواجہ؟ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, علماء کرام جانتے ہیں. خواجہ مجذوب وہ اپنی داڑھی پکڑتے تھے, وہ اپنی داڑھی پکڑتے تھے اور اپنے مرید کو کہتے تھے, مریدوں کو کہتے تھے میری معافی ہو گئی, میری معافی ہو گئی, میں جنتی. کسی مرید نے کہا حضرت کیا ہو گیا, داڑھی پکڑے اور معافی ہو گئی تو ہم لوگ بھی داڑھی پکڑ لیتے. کہا نا, میں داڑھی اس لیے پکڑتا ہوں اور میری معافی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ داڑھی پکڑ کے میں اللہ کے پاس جاؤں گا. اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا, اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا. اللہ کو جا کر اپنی داڑھی پکڑوں گا اور کہوں گا اللہ تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. بس اتنا کہوں گا, میں تیرے محبوب کا چہرہ لے کر آیا. اس چہرے کو دیکھ کر اللہ میری مغفرت کر دے. اور اللہ کی قسم نبی کی نقل کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی, رکھو گے داڑھی, رکھو گے انشاءاللہ, اور رکھو نا بھائی. کوئی تو جینڈر میں بیٹھو, سمجھے, جینڈر میں بیٹھو, سمجھے. ارے یا تو مرد میں بیٹھ یا عورت میں بیٹھ, کائے کو اپنے آپ کو بدنام کرتا ہے. حضرت علی ہے نا, حضرت علی, مولا علی, بات آئی تو بول رہا ہوں, بولو. حضرت علی کو کسی نے پوچھا داڑھی رکھو نہیں رکھو, قرآن میں کہا لکھا, قرآن میں کہا کہ داڑھی رکھو نہیں رکھو. حضرت علی نے کہا ہے قرآن, کہا ہے قرآن میں. حضرت علی کی نظر کیسی ہوگی, اس سے حضرت علی کی کرامت, کرامت سمجھتے ہو نا, ولیوں کی آپ نے بڑی بڑی کرامت سنی ہوگی, کبھی مولا علی کی کرامت سنی. حضرت علی کی کرامت یہ تھی, وہ فرماتے اللہ کی قسم 24 گھنٹے میں 60,000 قرآن ختم کرتا ہوں. 24 گھنٹے میں 60,000 قرآن ختم کرتا ہوں. تو سب نے کہا نا ایسا کیسا ہوئے, کوئی 60,000 قرآن ختم کرتا ہوئے, کہا بھیجو کسی کو, میں پڑھتا رہوں گا, وہ سنتا رہے گا. انہوں نے بہت بڑے عالم حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ کو تیار کیا کہ جاؤ ایگزام لو. حضرت علی نے کہا دیکھ میں کھاتا بھی رہوں گا, پیتا بھی رہوں گا, فیصلے بھی کرتا رہوں گا, کوفہ کا امیر ہوں, سب کرتا رہوں گا. وہ عارف شارانی فرماتے 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے, اس سے پہلے 60,000 قرآن ختم ہو گئے. اور پھر کیا کہا حضرت علی نے, جہاں سب کو کہنا لا گھوڑا لا, گھوڑا لا, گھوڑا لایا گیا. حضرت علی نے ایک پالان پہ ایک پاؤں رکھا, دوسرے پالان پہ رکھتے اس سے پہلے ایک قرآن ختم ہو گیا. کتنے بڑے ہوں گے حضرت علی. ان کو کسی نے کہا کہ داڑھی قرآن میں کہا ہے نا, قرآن میں 8ویں پارے, کون سے پارے میں کہا, وہ کہا قرآن کریم میں لکھا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. مولا علی کا استنباط تو دیکھو, کہا اللہ کہتا ہے وہ زمین بہت پاک ہے جہاں سبزہ اگتا ہے, وہ زمین بہت پاک ہے جہاں سبزہ اگتا ہے, اور جو ناپاک ہوتا ہے وہاں کانٹے اگتے. دیکھو آپ یوں ہاتھ لگاؤ کیسا چپتا ہے کہ نہیں چپتا, ارے چپتا ہے کہ نہیں. ہاں ایک دن تو برابر رہے گا, چکنا یوں ہاتھ گیا, دوسرے دن چوبے گا. ناپاک ہے تو کانٹے چپتے ہیں, پاک ہوتا تو سبزہ اگ گیا ہوتا. بھائی رکھو گے, بولو بولو کون کون داڑھی رکھے گا, ہاتھ اوپر, ہاتھ اوپر, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی رکھو گے نا, داڑھی رکھو گے نا, نیت کے ساتھ رکھو گے انشاءاللہ.
ایسا مولانا کے سامنے ہاتھ اٹھایا پھر واپس روکا وہی کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ بولو بولو بھائی داڑھی رکھو گے انشاءاللہ، کوسمڑی کے جوانوں رکھو گے انشاءاللہ؟ میں کہتا ہوں رکھ لے، کسی کو جو بولنا ہو بولنے دینا، تو رکھ لے، قیامت میں نبی کہیں گے میں تجھے پہچان گیا، اس سے بڑھ کے کیا دولت چاہیے؟ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک اور بات، بس اب بات ختم کروں گا، یہ آخری بات ذرا سن لینا، بہت پتے کی بات ہے، اب زیادہ نہیں کروں گا بات، آپ لوگ بھی تھکے میں بھی تھکا۔ ایک بات سنو، قیامت کا دن ہوگا نا، سنو قیامت کا دن ہوگا، سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، صرف جمعہ کی پڑھیں گے، صرف مغرب پڑھیں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ میرے بولو سب ساتھ میں بولو، کتنی نماز پڑھیں گے؟ دیکھو پڑھیں گے اور نہیں پڑھو تو آپ کی مرضی، میں تو چلا، اللہ میرے کو پڑھنے کی توفیق، آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا۔ میں دعا سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اور بولنے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندر طاقت ہے کہ کسی کو ماروں پکڑوں اور لے کر جاؤں، میرے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں، لیکن اتنی بات سمجھ لو، میں فیصلہ سنا کے جا رہا ہوں اور حوالہ بھی دیتا ہوں قرآن کا، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ قیامت میں اعلان کریں گے، قیامت کا میدان ہوگا نا، اللہ اعلان کریں گے یا عبادی اسجدونی، اوہ اللہ کا اعلان، اے بندو آؤ۔ اللہ قیامت کے میدان میں اللہ آئیں گے، کیسے آئیں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے بیچ میں آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا عبادی اسجدونی، آؤ میرے بندے آؤ مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو۔ وہ قیامت کا دن سب دوڑتے آئیں گے، سجدہ کریں گے۔ لکھا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا نا، پھٹ سے کہاں پر اللہ کیا کہیں گے؟ ہاں تیری پیشانی میں پہچانتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کہیں گے تیری پیشانی میں پہچانتا ہوں، تو 5 وقت میرے سامنے جھکتا تھا، آج بھی جھک گیا، اٹھ۔ وہ جیسا اٹھے گا اللہ کہیں گے دیکھ جنت الفردوس کھلی ہے، چلا جا۔ اور جب جنت الفردوس میں جائے گا تو ایسے نہیں جائے گا، جیسا اٹھے گا نا جنت الفردوس کھلی ہے جا، اللہ کہیں گے رک، تو جائے گا، چاروں طرف سے فرشتے تیرے کو سلام کریں گے، اور فرشتوں کا سلام وہ کیسے مقدس لوگ سلام کریں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، چاروں طرف سے فرشتے سلام، ایسی پیاری آواز ہوگی، وہ نمازی 5 وقت نماز اتنا خوش ہوگا، دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، فرشتے سلام کر رہے ہیں، وہ آرام سے چلے گا، اور اتنی اچھی آواز اس کو اتنا اچھا لگے گا، جنت کے دروازے پر آ جائے گا، جنت الفردوس آخری چوٹی کی جنت، دروازے پر آگے کھڑے ہوگا، جیسے دروازے پر کھڑے ہوگا نا اللہ کہیں گے اے فرشتوں بند، سلام نہیں، فرشتے خاموش، سائلنٹ، کوئی آواز نہیں، وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوگا، کہے گا اللہ کتنا اچھا لگتا تھا یہ لوگ سلام کرتے تھے، ارے یہ لوگ سلام کرتے تھے، میرے کان کو کتنا اچھا لگتا تھا، تو نے سب بند کروا دیا، میں جنت کے دروازے پر آیا، انہوں نے سلام کرنا بند کر دیا، اللہ کہیں ہاں میرے نمازی بندے یہ سلام نہیں کریں گے، اب میں تجھے سلام کرنے والا، اب میں تجھے سلام کرنے والا۔ سورہ یاسین میں لکھا ہے، سورہ یاسین میں، اور اللہ کیسا سلام کریں گے؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ جب سلام کریں گے نا تو وہی بیٹھ جائے گا، اللہ کہیں گے جنت کا دروازہ اندر تو جا، اللہ تیرا سلام ایسا لگتا کہ یہی میری جنت ہے۔ یہ کون ہوگا؟ بولو کون ہوگا؟ نمازی۔ سجدہ کیا، اللہ نے قیامت میں کہا سجدہ کر، پھٹ سجدہ اٹھا، جنت پہ چلا گیا، کوئی حساب کتاب نہیں، ڈائریکٹ جنت۔ لیکن کچھ ہوئیں گے ہمارے جیسا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، جمعہ سمجھ لو نا، مغرب جمعہ والے ہوں گے، ان کو بھی اللہ قیامت میں کہے گا اے میرے بندے ہاں میرا بندہ سجدہ تو کر۔ اب وہ تو کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، وہ سجدہ میں جانے کی کوشش کرے گا، دیکھے گا کہ وہ سجدہ کیا وہ جنت پہ چلا گیا، تو یہ بھی آئے گا، جیسا سجدہ کرنے جائے گا نا اتنا جھکے گا اور یہ کمر کو پکڑے گا، اللہ بہت تکلیف ہے، کیا ہوا؟ حدیث میں لکھا یہاں کمر میں جہنم کا لوہا رکھا لگا، یہاں لوہا ہوگا، اور وہ لوہا ہوگا جس کو اللہ نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، کوئی برداشت نہ کر سکے، ارے دنیا کی آگ میں انگلی نہیں ڈال سکتا، وہ اتنا بڑا لوہا اور وہ جہنم کا، اور 3000 سال اللہ نے گرم کیا ہوگا، وہ یہاں ہوگا، اللہ کہیں گے سجدہ کر، دیکھ وہ سجدہ کیا وہ جنت سے چلا گیا، تو بھی کر، تو رکوع میں جائے گا، وہ ایسی آگ لگے گی وہ کھڑا ہوگا، اللہ نہیں ہوتا،
اللہ نے کر سجدہ کر، وہ پھر جائے گا، پھر اللہ میرے سے نہیں ہوتا، بہت آگ لگی، اللہ کہیں گے میرے بندے ہوتا نہیں میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا. تو کہتا ہوتا نہیں میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا. دنیا میں بلاتا تھا تو تو نہیں آیا، آج مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہی لوہے کے ساتھ کھینچو، ابھی تو کمر میں لوہا ہے، اس کو پورے جہنم میں ڈال کے ختم کر دو. یہ لکھا ہے قرآن میں. پھر میں حوالہ دیتا ہوں، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2. میں آیت پڑھ رہا ہوں، سنو. اللہ نے کیا فرمایا؟ بے نمازی آیا، بے نمازی سجدہ کرے گا. ارے بولو نا، بے نمازی سجدہ کرے گا؟ اللہ کے سامنے کرے گا؟ اللہ کرنے دے گا؟ نہیں. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ فرماتے بے نمازی کو بھی کہوں گا سجدہ کرے گا، وہ سجدہ کرے گا؟ نہیں. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اللہ کہتے ہیں میں کرنے نہیں دوں گا. اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اللہ فرمائیں گے میرے بندے آج تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. تیری کمر میں لوہا ہے جو جل رہا ہے، تیری نگاہیں جھکی ہے، تیرے چہرے پر میری پھٹکار ہے. اللہ فرمائیں گے دنیا میں تندرست تھا، کبھی فجر میں میرے سامنے نہ جھکا، کبھی ظہر میں میرے سامنے نہ جھکا، آج بھی تجھے جھکنے نہیں دوں گا. جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. میں نے تو بتا دیا.